تو جس دن عمران خان کے بارے میں ویڈیو نہیں بنائے گا وہ ویڈیو نہیں چلے گی. آپ یہ لوگ جو سن رہے ہیں وہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی صرف کر رہے ہیں ان کے کانٹینٹ کے اوپر, اس کانٹینٹ کے اوپر. پھر یہ آپ اپنے دماغ میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں, ایک بات میں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صحیح پاور دی ہے نا وہ ہے چوز کرنے کی پاور. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے, شیطان کو بھی نہیں دی. وہ بھی اب نیکی چوز نہیں کر سکتا. وہ پتہ نہیں کیا تھے, اللہ بہتر جانتا کیا تھا. لیکن جب میں خانہ کعبہ میں پہنچا تو مجھے وہ فیل نہیں آ رہا تھا. حالانکہ اس سے پہلے میں خواب میں بہت دفعہ خانہ کعبہ دیکھ چکا تھا اور خانہ کعبہ کو فیل کر چکا تھا, لیکن جب میں حقیقت میں وہاں پہنچا تو وہ فیل نہیں تھا. السلام علیکم. مجھے آپ تھوڑا بہت جانتے ہوں گے, میں ہوں سعدیہ بھائی, اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ایک بہت سے اچھے انسان جو بہت زیادہ نظر آتے ہیں, جنہوں نے بہت سے ایسے کام کیے جس سے جوان لوگ جو ہیں بہت خوش ہوتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کیا کام کرتے ہیں. جیسے بسنت جو ہے وہ میں یہ کہوں گی ری انوینٹ ہوئی, جس میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. صرف یہی نہیں, اس کے علاوہ یہ اچھے کام کرنے کی طرف جاتے ہیں. ابھی باتیں کریں تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ موٹیویشنل اسپیکر ہے جو بچوں کو پڑھاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت زبردست ہوتا ہے ٹیچر, کیونکہ جو ٹیچر ہوتا ہے اگر وہ پریچر بن جائے تو زندگی آسان ہوتی ہے. ان سے ملاقات کریں گے اور آپ کو بہت اچھا لگے گا اور مزہ بھی آئے گا. دیکھتے رہیے جب تک آپ کا دل کرے. السلام علیکم. مجھے تو پہلی ہنسی آ گئی ہے. وعلیکم السلام. آپ بہت کیسی اچھا ہیں؟ لگا, شکر اس کی مجھے بھی ذات کا. بہت اچھا لگا. مجھے بھی بہت اچھا لگا کہ آپ آئے, اور آپ کو میں مختلف جگہ پر دیکھتی رہتی ہوں. ٹی وی پہ تو آپ ماشاءاللہ بہت زیادہ آتے ہیں نظر. سوشل میڈیا از ناؤ دا ہٹ لسٹ, ہر کوئی وہیں پر ہوتا ہے اور آپ بھی وہاں پر آتے ہیں. اور میرا پہلا سوال تو آپ سے یہی ہوگا, بڑا کامن سا, کہ آپ کب آئے اس فیلڈ میں, بولنے کی فیلڈ میں؟ دیکھیں, میں ٹی وی کے اوپر آیا ہوں 2017 میں آن اسکرین, اور جو میں میڈیا کی فیلڈ میں آیا, میرے ڈیڈ جو سے تھے, اللہ نبی کی رحمت کرے, وہ جرنلسٹ تھے, سینئر جرنلسٹ تھے. ان کا نام تھا سلیم بٹ. تو وہ اس فیلڈ میں تھے. جرنلزم میں ہمارے گھر میں ہی ہوتا تھا. تو میرے ڈیڈی چاہتے تھے کہ میں جرنلزم میں ہوں, میں فوجی بننا چاہتا تھا. لیکن پھر ہم ایک لو سٹوری میں آئے تو اس نے کہا کہ نوکری کرنا لازمی ہے. اس دور میں لو سٹوری, واو, جلدی جلدی ریپ کر رہا ہوں. تو اس دور میں پھر یہ ہوا کہ ہمیں نوکری ملی. اس دور میں بڑا ایک نیا سا سین تھا کہ انٹرنشپ ہو رہی تھی. ایک انگلش کا اخبار تھا ڈیلی دا پوسٹ. اس سے پہلے میں پاکستان پریس انٹرنیشنل میں رپورٹنگ کیا کرتا تھا. رپورٹنگ نہیں, میں ان کی ٹرانسلیشن کیا کرتا تھا. میری انگریزی ٹھیک تھی تو میں اردو کی خبریں انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر کے وہ چلایا کرتا تھا. وہ وائر تھی ایک نا, نیوز ایجنسی تھی, پاکستان پریس انٹرنیشنل, پی پی آئی. پھر وہ جب اخبار آیا یہ ڈیلی دا پوسٹ, تو مجھے عدنان شاہی صاحب اس کے ایڈیٹر تھے, تو ہمیں پتہ چلا کہ پہلی دفعہ انٹرنشپ کے پیسے مل رہے ہیں. اور یہ دیٹ از بیک ان 2007. تو مجھے احساس ہوا کہ پیسے بہت زیادہ مل رہے تھے, یعنی کہ 7,000 روپیہ مل رہا تھا, اور بہت زیادہ تھا. یعنی اچھی نوکری میں 7,000 روپیہ آرام سے آ جاتا تھا. بالکل صحیح. تو وہ پھر میں نے وہ اپلائی کیا, تو میرے پاپا کے دوست تھے, انہوں نے مجھے رکھ لیا. اور جب رکھ لیا تو ایک مہینے کے اندر ہی مجھے انہوں نے کنفرم کر کے 15,000 روپیہ سیلری کر کے سب ایڈیٹر بنا دیا. تو وہ اچھا ایک ایکسپیرینس تھا. تو اس طرح کر کے میں اس فیلڈ میں آیا. پڑھنے لکھنے کا شوق تھا, اور پھر آرٹیکلز وغیرہ لکھتا تھا. آرٹیکلز لوگ مجھے کریٹیو رائٹنگ کا شوق ہے. میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ آؤٹ آف دا باکس ہو. بالکل, ویری گڈ. وٹ ایور اٹ از, اٹ شوڈ بی آؤٹ آف دا باکس, اور وہ ہو جو کوئی اور نہیں کر رہا. کیونکہ اب یقین کریں, میں کچھ کرنے لگوں نا اور وہ مجھے دیکھوں کہ کہیں اور ہو رہا ہے, میں چھوڑ دیتا ہوں. بالکل صحیح. میں کہتا ہوں یہ میں نے نہیں کرنا. تو اسی طرح کر کے ایک اخبار سے چلے, اور پھر ٹی وی پہ ایسے آئے کہ چلتے چلتے جب پرنٹ سے الیکٹرانک میڈیا میں گئے, تو آخری جاب میں پروڈیوسر رہا ہوں کامران شاہد کے ساتھ, منیز جہانگیر کے ساتھ, غریدہ فاروقی صاحبہ کے ساتھ, اسامہ غازی صاحب کے ساتھ, بشر لقمان صاحب کے ساتھ, اور کامران خان کے ساتھ بول میں. تو اس طرح ان سب لوگوں کے ساتھ پروڈیوسر رہا ہوں میں. اور اس کے بعد پھر شفٹ کیا جب میں نے خود ڈائریکٹر پروگرامنگ آیا لاہور نیوز میں. تو وہاں میاں صاحب نے کہا کہ ایک ٹی وی پہ شو کر رہے ہیں, تو تم بھی مائک لے کے جاؤ, لوگوں سے بات کرو. جب میں مائک لے کے گیا, لوگوں سے بات کی, تو بڑا پسند کیا گیا. انہوں نے کہا یار تم تو شو کرو گے ہی کرو گے. وہ شو کا نام تھا بنام تخت لاہور. اور وہ پہلی بار ایک اگریسو قسم کا اینکر سڑک پہ گیا اور لوگوں سے بات چیت کی. اور ان دنوں الیکشن آ گئے, 2017 میں بائی الیکشن آ گیا, جس میں بی بی کلثوم نواز مرحومہ نے کمپیٹ کیا اگینسٹ ڈاکٹر یاسمین راشد. تو وہ اس میں ہم رپورٹنگ کرنے گئے, اور وہ میں نے جب حلقہ دکھایا, حلقہ شروع کیا, یہ گندگی, یہ پریشانی, یہ تکلیفیں, نیا سوشل میڈیا آیا تھا, وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئے, ہر بندے کو پسند, ایون خان صاحب کو بڑے پسند آئے. وہ جگہ جگہ ٹویٹس اور چیزیں جاتی تھیں, اور وہ ہمیں
دکھایا جاتا تھا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی طرف سے بھی, تو وہ پھر ایک ہائپ ملی, شو بھی تگڑا ہو گیا بنام تخت لاہور, پھر میں بنام سرکار کرنے سٹی 42 آ گیا, پھر سما پہ پکار کیا میں نے, پھر دوبارہ سٹی 42 آ گیا. تو اس طرح یہ ایک جرنی ہے میری ٹی وی کے اوپر اور اس سارے اس کھیل کے اندر. اب سارے اس کھیل میں سے پہلے تو مجھے بتائیں, آپ نے کہا ایک لو سٹوری شروع ہو گئی, you fell in love with somebody? یس, یو نو ان مائی لائف, میری لائف کا تھوڑا ڈلما ہے, میں کسی کے ساتھ لو میں نہیں پڑتا, کوئی میرے ساتھ لو میں پڑ جائے تو پھر میں اس کے ساتھ لو میں پڑ جاتا ہوں خود بخود. اچھا جی. بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ میں ترس کھا کے پیار کرتا ہوں, لیکن ایسا نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی آپ کو پیار کرتا ہے تو آپ اس کو ریٹرن دینا چاہیے, کیونکہ میری نظر میں پیار ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر ایک انعام ہوتا ہے. تو اگر آپ کو کوئی پیار کر رہا ہے اس کی رسپیکٹ کریں, اس کو آنر کریں, اس کو کبھی نہ دھتکاریں, کیونکہ یہ بہت مشکل سے ملتا ہے کہ آپ کسی کے دل میں گھر کریں. لیکن کیا ہر دل میں گھر کریں گے, لوگ آتے جائیں پیار کرتے جائیں آپ سے؟ نہیں, میں مجبوریاں اور اپنی لمیٹیشنز بتا دیتا ہوں, اپنی لمیٹیشن, لیکن میں اس پیار کی ہمیشہ عزت کرتا ہوں. کوئی آپ سے پیار کرے میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں. پھر اس کے جب اس وقت تھا جب شادی شدہ نہیں تھا تو پھر کہا, کسی نے کہا کرتی ہے پیار, ہم نے کہا ہم بھی کرتے ہیں, اس نے کہا یہ کرو, ہم نے کہا اوکے یہ کر لیتے ہیں, یہ کرو یہ کر لیتے ہیں. پھر اس کے پیچھے پیچھے ہی رہے, لیکن وہ پھر بدقسمتی سے بلکہ خوش قسمتی سے نہیں ہو سکا. نہیں خوش قسمتی بدقسمتی کیا, میری جو وہ شریک حیات ہے بڑی اچھی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو زندگی تندرستی دے. لیکن آپ کی بلیورڈ نہیں آئی آپ کی لائف میں؟ بلیورڈ نہیں آئی, لیکن اس کی ساری فیملی آج بھی مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے, اور ہم بھی ان سے بہت محبت کرتے ہیں. ان کا مجھے پتہ نہیں ہے, وہ شادی شدہ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, ان کو سلامت رکھے. وہ ایک وقت تھا, یہ بھی ایک وقت ہے, یہ بھی گزر, وہ بھی گزر گیا, یہ بھی گزر جائے گا. وقت نے تو گزرنا ہی ہوتا ہے, شکر الحمدللہ گزر جاتا ہے, اور یہ رکتا نہیں ہے, ورنہ تو زندگی ختم ہو جائے. بہت سے حادثات زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جس میں کہتے ہیں یار کب ختم ہوگا, وقت کب چل پڑے گا. That's so, all right. But it means کہ آپ ایک faithful انسان ہیں. الحمدللہ, الحمدللہ. فیتھ, میرا فیتھ تو ایک بڑی مضبوط چیز ہوتی ہے. فیتھفل, میں قدر کرتا ہوں, قدردان ہوں. میں اگر کوئی پیار کرے 1% تو میں 10% کرتا ہوں, اگر کوئی نفرت کرے 1% تو میں 100% کرتا ہوں. That I like. یہ تو سب سے پیارا جملہ ہے. اس کے بارے میں کہتے ہیں نا, مجھے میرے دوست کہتے ہوتے تھے کہ بٹ 100 یاراں دا ایک یار. تو جو برا ہے اس کے ساتھ میں انتہائی برا ہوں, اور جو اچھا ہے اس کے ساتھ میں بہت اچھا ہوں. بہت اچھی بات کی ہے, مجھے تو بڑا ہی اچھا لگا یہ جان کر. کیونکہ پازیٹیوٹی ہے, نیگیٹیوٹی ہے, that runs in the blood. ایکسپلوئٹ نہیں کرنے دیتا. بہت اچھا. ہاں, نہ ہوتا ہوں نہ کرنے دیتا ہوں, نہ کرتا ہوں. ویری گڈ. اچھا, آپ کی جو یہ آواز ہے یہ سچی مچی یہی ہے کہ آپ نے بنائی ہے؟ آپ کے سامنے ہی ہے, یہی ہے. سوتے سو کے اٹھ کے بھی ایسے ہی ہوگی, سو کے اٹھ کے زیادہ وزنی ہو جاتی ہے, سو کے اٹھ کے زیادہ وزنی ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ابھی ایسی ہے, بالکل ایسے اسی کے ساتھ جی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی دین ہے یہ, اللہ تعالیٰ. آپ یقین کریں گی کہ میری اس آواز کے اوپر مجھے پہلے ریجیکٹ کیا گیا. کچھ اب تو میرے دوست ہیں, وہ میں ایک وائس اوور کیا کرتا تھا دنیا ٹی وی میں, ایک ہمارا شو آتا تھا, اس کا نام تھا نیو ٹاپ سٹوری. ٹاپ سٹوری کے نام سے ایک شو کرتے تھے اسامہ غائی صاحب. اس کے شروع میں ایک چھوٹا سا ایک وہ ہوتا تھا مونٹاج سا, اس مونٹاج میں خبروں کا ویو دیا کرتا تھا. تو وہ میرا ویو کینسل کر دیا گیا, اس کو ہٹا دیا گیا کہ جی اس کی آواز نہیں اچھی. اچھا, ویری اسٹرینج. حالانکہ یہ اتنی بھاری اور you know having some say جسے کہتے ہیں, یہ وہ والی آواز ہے. تو مجھے ہٹا دیا گیا تھا. تو پھر وہ میں نے کہا کمال کر دیا گیا. تو مجھے ہمیشہ ہی لگتا تھا کہ میری آواز اچھی نہیں ہے. اچھا. لیکن آپ کہہ رہی ہیں, لوگ کہتے ہیں, سارے کہتے ہیں آواز اچھی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اچھی ہے. ہاں ماشاء اللہ, بالکل آواز اچھی ہے. اور یہ وہ والی آواز ہے کہ اگر 10 لوگ بیٹھے ہیں تو کوئی کمرے میں انٹر ہو کے بولے گا السلام علیکم, تو سب نے بولی کہ کون ہے. اتنی اچھی ہے ماشاء اللہ. تو اللہ پاک کی مہربانی ہوتی ہے, سب اس کی مہربانی ہوتی ہے. اچھا, ایک مجھے کوشچن بتائیں, آپ کا جو فیلڈ ہے, دیٹ از کوشچن بتائیں, اٹس ناٹ دا رائٹ ورڈ, جو آپ کا فیلڈ ہے سوشل میڈیا, وہی ہے آج کل, سبھی وہی ہے, دنیا میں وہی چل رہا ہے, ایوری تھنگ. تو آپ اس کی طرف کیسے آئے؟ نمبر 1. نمبر 2 جو اسی کے ساتھ منسلک ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ جو ہوسٹ ہوتے ہیں یہ اتنے عجیب کیوں ہوتے ہیں, ان کا کوئی دل کیوں نہیں ہوتا؟ کرنجی ہوتے ہیں. کرنجی کے علاوہ why are they like that they just run after the sheep and they have no identity. ان کی تو اپنی کوئی سے ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اچھا, سب سے پہلے بتا دوں سوشل میڈیا میں کیسے آیا. میں شروع سے سوشل میڈیا کو پسند نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے. یہ آپ یقین کریں کہ جب میں آن اسکرین تھا نا تو بہت سارے لوگوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا.
تو میں سوشل میڈیا کی طرف اگر آ جاتا اور سوشل میڈیا کو پکڑ لیتا تو شاید آج میں کچھ اور ہوتا, لیکن میں نے پھر بھی نہیں کیا. یہ میری غلطی اب میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بہت پیسے کما گئی, بہت سارا چیزیں کر گئی, بہت آگے چلے گئے, اور میں اپنے اسی نا ایک کیا کہتے ہیں ٹریڈیشنل اپروچ میں اور آرتھوڈاکس اپروچ میں میں رہا, اور میں نے کہا کہ نہیں, میں نے نہیں جانا, وہ میرا کلاس نہیں ہے, وہ میری جگہ نہیں ہے, میں نے وہاں پاؤں نہیں رکھنا. اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ کلاس لیس لوگ کلاسی بن گئے ہیں, وہ یہ پرابلم ہوا. اب وہ کلاس لیس لوگ اس لیے کلاسی بنے ہیں کیونکہ جو کلاسک لوگ تھے وہ گئے نہیں ہیں اس میں. ہم نے کہا کہ نہیں یار یہ ہماری جگہ نہیں, دیٹس ناٹ مائی کپ آف ٹی بٹ اٹ شوڈ بی مائی کپ آف ٹی. تو اب میں نے اس کو دوبارہ سے پکڑا ہے اور میں کر رہا ہوں اور میں اس کو لے کے چل رہا ہوں. لیکن ابھی مجھے تھوڑا سا ریزسٹنس یہ آتی ہے. سوشل میڈیا کا ایک ڈیلیما ہے. سوشل میڈیا جو اس کی ہے نا, اس کا جو فارمولا ہے وہ یہ ہے, وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ ہے. ڈیمانڈ آتی ہے کس طرح کی چیز کی, اور اس طرح کی چیز پروڈیوس کی جاتی ہے کہ یہ تو ڈیمانڈ میں ہے نا. اب کسی کی فیملی ڈیمانڈ میں ہے تو اس کی فیملی سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں وہ بھی ڈیمانڈ میں ہے, تو وہ دکھاؤ, دنیا وہ بیٹھ کے دیکھے گی اور آپ کو ویوز آئیں گے, اس کے ویوز کے ڈالرز بنیں گے. تو ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے. یہ لوگ کرتے ہیں جو آپ نے کہا نا کہ اینکرز بھاگتے ہیں شیپ کے پیچھے, جو بھاگتے ہیں وہ اس لیے بھاگتے ہیں, ڈالرز کا مسئلہ ہے یہ. یعنی کہ بھوکے لوگ ہیں, بھوکے لوگ ہیں, اور فقیر ٹائپ غریب لوگ ہیں. یہ میں نہیں کہوں گا, میں کہوں گی کیونکہ تو وہی بھاگیں گے نا. آگے اچھا, غریب اور فقیر دماغی طور پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے, میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ یہ مطلب میرے کولیگز ہیں, میں کیا کہوں گا, میں کسی کو بیڈ نیم نہیں دینا چاہتا. میں یہ چاہتا, مجھے یہ پتا ہے کہ یہ صرف اس لیے ہے کہ اگر ایک ویو آ رہا ہے, 10 ویوز آ رہے ہیں, میری اکثر ویڈیوز پہ 100 ویوز ہیں. اور ایسا میں کوئی ایگزامپل دیتا ہوں. میرے پروفیسر ہیں, پروفیسر خادم علی خان. خادم علی خان صاحب جو ہیں وہ جیوگرافی کے ٹیچر ہیں, اور وہ کمال کے انسان ہیں. گورنمنٹ کالج میں وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی رہے ہیں. وہ جیوگرافی کو سمجھتے ہیں, وہ گلوبل وارمنگ کو سمجھتے ہیں, وہ ایک بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں, اور انہوں نے پنجابی زبان میں گلوبل وارمنگ سمجھانے کی کوشش کی اور بڑا مزہ آیا. میں نے انجوائے کیا. انہوں نے بتایا کہ یہ بارشیں ہوں گی, سیلاب آئیں گے, موسم بدلے گا, اور اس طرح کی ایکسٹریم سچویشن ہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے, ان کی گرین ہاؤس گیسز کے بارے میں بتایا. 200 ویو تھے, 200 ویو. اور اس کے بعد میں نے پھر کچھ ایسے انٹرویوز پوڈ کاسٹ بھی کیے جو شاید میں کرنا نہیں چاہتا تھا. میری ٹیم نے بھی کہا, ضد کی کہ یہ کرنے چاہیے. وہ کیے تو وہ تباہ کن حد تک وائرل ہو گئے. یعنی کہ ان کا سمجھ نہیں آئی مجھے کہ یہ کیا ہوا, اور میں کئی اس پوڈ کاسٹ کی وجہ سے پریشانی میں بھی آیا, لیکن وہ وائرل ہو گئے. پھر ہم نے سوچا کہ یار یا تو یہ کر لو کہ جس طرح یہ سارے بھاگ رہے ہیں ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دو, یا تو یہ کرو جیسے میری ایک عادت ہے کہ ہٹو, اپنا راستہ بناؤ, سلو ہی صحیح, ہم جیتیں گے ضرور. اور آج اس کا پھل ہمیں یہ ملا ہے کہ ہم کم از کم 10,000 تک پہنچ گئے ہیں ایک پوڈ کاسٹ کے ساتھ. اور ہمارا ایوریج ٹائم, اگر ہمارا 20,000 ویو ہوا ہے تو ہمارا ایوریج ٹائم اس کا 25 منٹ کا ہوتا ہے, 30 منٹ کا ہوتا ہے. یعنی کہ ایوریج ٹائم میں ہر بندہ 17,000 لوگوں نے اگر دیکھا ہے تو انہوں نے 30 منٹ دیکھا ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک اچھی بات ہے, ایک گڈ سائن ہے کہ اچھی چیز جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی لوگ دیکھتے ہیں اس کو. بری چیز کا یہ نا کہ ٹیمپریری ہوتی ہے, وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہر کوئی ڈسکس کر رہا ہوتا ہے, ہر کوئی بات, لیکن ان لانگ رن وہ آپ چلا نہیں سکتے. آپ اس کو مسلسل ڈسکس نہیں کر سکتے, آپ مسلسل اس کے بارے میں آپ خود تھک جائیں گے. یار کیا میں بکواس, مطلب بالکل ایک نان کیا کہتے ہیں, کیا اس کو کہتے ہیں ورڈ کنسٹرکٹیو, اور ایک اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے کنسٹرکٹیو کا, ڈسٹرکٹیو. یعنی کہ آپ کا دماغ بھی ہٹا دے گی اور آپ کی ہر چیزیں ہٹا دے گی, اور آپ ایک عجیب سی لائن میں چلے جائیں گے کہ آپ یہ سوچنے لگ پڑیں گے کہ یہ اپنی ماں سے کیوں نہیں بات کرتا, یہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہے, یہ گاڑی کون سی لے رہا ہے. دیٹس ناٹ مائی بزنس. مجھے یہ جاننا ہے کہ مجھے کامیاب لوگ کیسے کامیاب ہوئے, مجھے یہ جاننا ہے کہ دنیا میں نئی ایجادیں کیا ہو رہی ہیں, انوینشنز کیا ہو رہی ہیں, مجھے یہ جاننا ہے کہ نئے راستے کون سے ہیں, نئے کھانے کون سے ہیں, نئی چیزیں کون سی ہیں, لوگ باتیں کیسے کرتے ہیں, لوگوں کے دلوں میں کیا ہے, ایموشنز کیا ہیں, مجھے یہ چیزیں جاننی ہیں. ایٹ دا لانگ رن یہی چلتا ہے. یہ جو اس کے پیچھے بھاگتے ہیں, بکریوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, جو آپ نے کہا رننگ بیہائنڈ دی شیپس, یہ ابھی ہے, ٹیمپریری ہے, اس میں بہت ڈالر کما لیں گے, لیکن اس کے پیچھے عزت نہیں ہے. ہمارے والدین کہا کرتے تھے اللہ تجھے عزت اور شہرت دے. یہ عزت نکل گئی بیچ میں سے, اب شہرت رہ گئی. اب دنیا شہرت کے پیچھے بھاگتی ہے. عزت کا ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ عزت کیا ہوتی ہے. وہ اپنے آپ کو اچھالتے ہیں, کیچڑ ڈالتے ہیں, اپنے آپ کو ننگا کرتے ہیں, ایکسپوز کرتے ہیں دنیا کے سامنے, اور دنیا وہ وائرل کرتی ہے, وہ سمجھتے ہیں ہم ہٹ ہو گئے. کمرشلزم کی یہ بات میں کر رہا تھا کہ جب یہ لوگ تھوڑے سے مشہور ہوتے ہیں نا, ایک بندہ گٹر, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, ایک بندہ گٹر میں گرا
اور اس کے کپڑے گندے ہو گئے ہیں اور اس کا کوئی ہڈی وڈی بھی ٹوٹ گئی ہے تو ویڈیو بھی آ گئی ہے, کل کو وہ بندہ کسی کمپنی کا افتتاح کر رہا ہوگا. یہ سیم یہ ہو رہا ہے ہمارے سوشل میڈیا پہ, کیونکہ وہ ویڈیو اتنی وائرل ہو گئی, فوراً کسی کمپنی والے نے کہا یار انہوں تو پڑھ کے لے آؤ, وہ یار ادھر کھولو فیتا کٹواؤ. تو یہ اس کو لگتا ہے کہ اس کی شکل کی وجہ سے لوگ اس کا پیغام سن لیں گے. لیکن سب سے بڑی یہ کمزوری ہے اور سب سے بڑی یہ بری بات ہے کمرشل ورلڈ کے اندر, ایڈورٹیزمنٹ کے اندر, پی آر مارکیٹنگ کے اندر, کہ آپ بیڈ نیم جن کے لوگوں کے ہوں, جن کا برا فیم ہو, ان کو اپنا پروڈکٹ دیں. لیکن ہمارے یہاں یہ کوئی نہیں سمجھتا. لوگ کریڈیبلٹی دیکھتے ہیں اپنی پروڈکٹ دینے سے پہلے. لوگ کہتے ہیں اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے, یہ شخص کتنا کریڈیبل ہے, تب اپنی پروڈکٹ دیتے ہیں. اور یہ مارکیٹنگ ٹیکٹکس ہوتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پرابلم ہے کہ وہ کریڈیبلٹی چھڈو, اے دیکھو مشہور کنا ہے, وہ گٹر چ ڈگیا سی کی ویڈیو وائرل ہوئی, لے آؤ اینو, تو یہ لے آؤ اینو. تو پھر اس سیٹ ہوتا ہے, سیٹ نے پیسے دینے ہوتے ہیں, سیٹ اس کو پیسے, وہ امیر ہو جاتا ہے اور سیٹ فیتا کٹوا لیتا ہے, سیٹ کی ویڈیو جگہ جگہ چلی جاتی ہے. پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے, آپ شروع میں لافنگ اسٹاک تو بن جاتے ہیں, آپ کی کمپنی بھی بن جاتی ہے, لیکن پھر تھوڑی دیر کے لیے اس کے بعد لوگ کمپنی بھول جاتے ہیں. اب جا کے مارکیٹنگ والوں کو بھی یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہمیں سیریس لوگوں کو اپنی مارکیٹنگ کے لیے لانا چاہیے. بہت اچھی بات ہے کہ وہ یہ سوچیں. اگر یہ مجھے لگتا ہے اب سوچ رہے ہیں کچھ لوگ, کیونکہ اب ہم رابطہ کرتے ہیں, کچھ لوگ بتاتے ہیں, تو وہ کریڈیبلٹی کو میں بھی ان سے بات کرتا ہوں کہ دیکھیں ایک میں سیریس آدمی ہوں, میں سیریس کام کرتا ہوں, تو اب سیریس چیز کے اوپر ڈسکس کر سکتے ہیں نا. میری آڈینس اور ہے, اب 1 کروڑ روپے کا پروڈکٹ ہے, اس کا جو ہے اس کی ایڈورٹیزمنٹ ایک کامیڈین کر رہا ہے, تو کامیڈین کو تو وہی دیکھے گا نا جو کیٹیگری B-C میں ہوگا, جو کروڑ روپے کی پروڈکٹ نہیں خرید سکتا. یا پھر کروڑ روپے کی پروڈکٹ خریدنے والے ایک کیٹیگری بی کا بھی ٹیسٹ اب یہ ہو چکا ہوا ہے کہ وہ یہ والی دیکھیں گے اس چیز کو اور پھر وہ ان کی پروڈکٹ خریدیں گے. تو یہ میرے خیال سے مارکیٹنگ کے ٹیکٹکس کو بھی سمجھنا چاہیے, اسپیشلی جو ہماری یہ ریئل اسٹیٹ ہے نا ایک انڈسٹری, اس نے اس چیز کو بڑا ایکسپلائٹ کیا. انہوں نے ہر بندے کو اٹھا کے یہاں بٹھا دیا, انہوں نے دیکھا نہیں کہ کون ہے کی, انہوں چک کے اپنے کار تے فلیٹاں تے لجا کے دکھا کے ویچو, وہ بکتا پھر بھی نہیں ہے. بکتا پھر بھی کسی کریڈیبل آدمی سے ہے کہ کریڈیبل چہرہ ہو, جیسے ندیم بیگ صاحب کر رہے تھے, کسی اس کی پتہ چلتا ہے نا سیریس آدمی کر رہا ہے, کوئی چیز ہوگی, سبسٹنس ہوگا, یہ بندہ کر رہا ہے, کوئی بڑا بندہ کر رہا ہے, کوئی بات کر رہا ہے, ٹھیک کر رہا ہوگا. تو یہ چیزیں آج کل لوگوں کو دیکھنی چاہیے اور دیکھنی پڑیں گی بھی. اچھا, آپ نے جیسے ریل اسٹیٹ کا ذکر کیا, تو یہ بھی دیکھنے میں آیا بہت زیادہ کہ بہت زیادہ فیمیلز, ہماری سیلیبریٹیز, سو کالڈ سیلیبریٹیز, لڑکیاں جسے کہا جاتا ہے, وہ انہوں نے ان کو اتنا زیادہ استعمال کیا ہے. میں تو ہر وقت یہ پوچھتی ہوں کہ ہیلو, یہ گھر بیچنے لگ گئے ہیں, یہ پلاٹس بیچ رہے ہیں, یہ بتا رہے ہیں کہ نیا آ گیا ہے, ادھر آئیے سوسائٹی میں گھر لیجیے, خوبصورت. یہ جھوٹ نہیں ہے میم, یہ پتہ ہے کیا, یہ اب ایک انڈسٹری ہے, میں ایک پروفیشنل جرنلسٹ ہوں, میں پیسے کماتا ہوں اس سے, یہ میرا کام ہے, یہ اب جو لوگ یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا یہ کام ہے, ٹھیک ہے, ان کو کچھ نہ کچھ اس کا ایندھن ڈالنا ہے, اس کا پیٹ بھرنا ہے. اور وہ اب میں اچھا کھانا کھاؤں گا تو اچھا نکل کے سامنے آؤں گا, میں برا کھانا کھاؤں گا تو برا نکل کے سامنے آؤں گا. وہ بھی یہی کر رہے ہیں, گروتھ دونوں سے ہی ہے, اچھے برے دونوں سے گروتھ ہوگی, لیکن اس ایک میں بیماری ہوگی, ایک میں صحت ہوگی. تو یہ چیزیں ہمیں اب اس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے, میڈیا کے لوگوں کو بھی رکھنا چاہیے. میں تو پڑھاتا بھی رہا ہوں بیکن ہاؤس میں اینکرنگ اینڈ ہوسٹنگ, تو میں ان کو یہی بتاتا رہا ہوں کہ کانٹینٹ اچھا کریٹ کریں. بالکل, کیونکہ اب یہ نا ریکارڈ میں اور یہ پڑا رہے گا. یہ نہ ہو کہ جب آپ کچھ عرصے کے بعد ڈیسنٹ بن کے بیٹھیں کسی کے سامنے تو ایسے کر کے وہ آپ کی فائل نکالے اور آپ کے منہ پہ رکھ دے کہ آپ تو یہ کرتے رہے ہیں. تو یہ ریکارڈ ہوتا جا رہا ہے. تو اس کو اب یہ نہ سمجھے کہ یہ ریکارڈ نہیں ہو رہا یا بھول گئی دنیا چلی گئی. یہ ریکارڈ کا حصہ رہنا ہے, یہ کہیں نہ کہیں پڑا رہنا ہے. تو یہ خیال رکھیں کہ کیا فٹ پرنٹس بنا رہے ہیں آپ اپنے. جیسے بھی آپ نے کہا نا بیکن ہاؤس میں پڑھا چکے ہیں, آپ واز دی ہیڈ بیکن ہاؤس, تو ہماری ایک چیز اور میں یونیورسٹی میں پڑھا چکا. اچھا, گڈ. ہاں جی, BNU میں. اچھا, BNU میں پڑھاتا رہا ہوں میں. جی نہیں, میں ادھر پڑھاتا رہا ہوں جو ہے اڈا پلاٹ پہ یونیورسٹی ہے, وہاں پڑھاتا رہا. جی. اچھا, آپ نے جیسے یہ بات کی کہ جی یہ وقت کی مناسبت کے مطابق چلتا ہے, نیگیٹو اینڈ پازیٹیو. آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے جو ہوسٹ ہیں ان کا کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے, کوئی ایجوکیشن بیک گراؤنڈ, کوئی بات کرنے کا طریقہ, کوئی لباس, کوئی کردار ہونا چاہیے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا, جو مرضی کردار ہو, آپ اسکرین پر آئیں اور بس چھا جائیں, دیٹس اٹ. میم, آپ یقین کریں گی کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ اسٹوپڈ حرکتیں کرتے ہیں فیم کے لیے اور ڈالرز کے لیے. آپ یہ مت سوچیے گا کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ پڑھے لکھے بھی ہیں, وہ بڑے مہذب بھی ہیں اپنی اور دوسری دنیا میں, لیکن وہ اس طرح کی حرکتیں صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں میں مشہور ہو سکیں, فیم پا سکیں اور ڈالرز کما سکیں, اپنا یوٹیوب چلا سکیں. وہ اس طرح کی حرکتیں اس لیے کرتے ہیں. کردار تو نہ ہوا ان کا کہ ہوا, بالکل کوئی کردار نہیں ہوا, کوئی کردار. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیں, میری نظر میں وہ شخص
عجیب ہی ہے, میں اس کو بری لفظ نہیں کہنا چاہتا, جو کسی دوسرے کی کردار کشی پہ شہرت پائے, ٹھیک ہے, کسی دوسرے کے کردار کو اس کی کریکٹر اسیسینیشن کر کے خود شہرت پائے. میری نظر میں وہ خود ایک کریکٹر لیس آدمی ہے. کیریکٹر اسیسینیشن کر کے شہرت پائی, یہ کہہ رہے ہیں جی, میں یہ کہہ رہا ہوں. اچھا, مگر یہ تو دیکھنے میں آئے گا, جو میں نے اپنی آنکھوں سے ابھی دیکھا, چند مہینے کی بات ہے, I was called on a podcast, so I went there. اچھا, تو بڑا زبردست ہوا, ہو گیا. میں نے اس خاتون کو, بالکل نارمل ترین فیمیل تھی, چند مہینے میں نے اس کو وہاں دیکھ لیا جہاں پہ لوگ اپنی زندگی کے بہت سارے سال محنت کر کے رو کے گزارتے ہیں, سو دیٹ دے کین ہیو ایٹ لیسٹ سم تھنگ ان دیئر لائف, یو نو, یہ ختم تو ہو جانی ہے زندگی. تو وہ اتنی پیک پر ہے, ہر جگہ پر وہ آنٹی موجود ہیں, ہر پوڈ کاسٹ پہ وہ لوگوں کی پوڈ کاسٹ کر رہی ہیں, گھوڑوں پر وہ بیٹھ رہی ہیں, جہازوں میں بھی بیٹھ جائیں گی بہت جلدی, کیونکہ ان کے پاس گاڑیاں اتنی آ گئی ہیں. کیسے اور کیوں؟ ایزی منی ہے, ہاؤ, کمرشلزم ہے. جب آپ اس طرح کر کے وائرل ہونا شروع کرتے ہیں تو کمپنیز آپ کے پیچھے آ جاتی ہیں. کوئی کبھی آپ کو کوئی پراپرٹی ڈیلر آپ کو اپروچ کر لیتا ہے, وہ آپ کے پیچھے ایک پراپرٹی ڈیلر اپنا ٹیگ لگا دیتا ہے کہ جی یہ میرا امبیسڈر ہے, یہ فلاں اینکر میرے ساتھ ہے. وہ آپ کو گاڑیاں بھی دے دیتا ہے, آپ کو چیزیں بھی دے دیتا ہے, آپ کو ہر چیز پرووائڈ کر دیتا ہے. آپ اس کے امبیسڈر بن کے پھر رہے ہوتے ہیں, آپ اس کی پروڈکٹ بیچ رہے ہوتے ہیں, مختلف لوگ آپ کو اپروچ کر لیتے ہیں. پھر یہ بکاؤ مال ہو جاتا ہے نا, ہم وہ فور سیل ہم نے گلے میں ڈالا ہوتا ہے. کسی دور میں یہ ایک لعنت سمجھی جاتی تھی اور اس کو ایک بری نظر سے دیکھا جاتا تھا. اب فور سیل گلے میں لگانا اچھی چیز ہے. اب کہتے ہیں کہ یار پھر کتنے پیسے کما رہے ہو تم. اب ٹرینڈ بدل گیا, جو کسی دور میں برا سمجھا جاتا تھا اب وہ فیشن ہے, اب وہ اچھی چیز ہے. اب وہ اگر ہم نہیں کریں گے لوگ مجھے کہیں گے چھڈو یار تو تے پیچھے رہ گئے. آپ کے نزدیک مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ واٹ ڈو یو تھنک, کیا ہونا چاہیے مائنڈ سیٹ؟ جو جتنا لچا ہے وہ اتنا اونچا ہے. بالکل صحیح. اچھا, آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا ماشاء اللہ, بیکاز یو آر اے جرنلسٹ, کہ باہر کے ممالک میں جو ان کے اینکرز ہوتے ہیں یا وہ اینالسٹ کو بلاتے ہیں, آئی گو ٹو سو مینی پلیسز ایز این اینالسٹ, تو میں نے وہاں پہ نوٹ کیا کہ وہ ہمیشہ بلائیں گے 40+ مائنڈ سیٹ. آپ کے نزدیک مائنڈ سیٹ کی حیثیت کیا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, میں نے جس طرح کہا نا, جو جتنا لچا ہے وہ اتنا اونچا ہے. اب ہمارے یہاں پہ ٹرینڈز بدل گئے ہیں, کیونکہ فیملی ویلیوز کسی دور میں ہوا کرتی تھیں, کسی دور میں وہ نوسٹیلجک لگے گا آپ کو کہ آپ فیملی آپ کے, میں جوائنٹ فیملی میں رہا ہوں ساری زندگی. چچوں کو دیکھا میں نے, اپنے کزنس کو دیکھا, سب کے بیچ میں رہے. ایک ویلیو بنائی جاتی تھی کہ میرے بچے بڑے اچھے ہیں, ڈیسنٹ ہیں, چچا کہتے ہیں, چچا کر کے بات کرتے ہیں, انکل کہتے ہیں بڑے کو, چھوٹے سے بھی عزت سے بات کرتے ہیں, یہ سارا کچھ. پھر جب ہم ساری فیملی سے نکلے, الگ الگ اپنے اپنے کھڈوں میں گھسے, تو پھر وہاں ہو گیا کہ جو گردہ کرن دے ہو, وہ اپنی زندگی جی رہا ہے. پیرنٹس کے, ماں باپ کے پاس ہماری ایج گروپ کے اتنا ٹائم ہی نہیں ہے, جو ملینیلز ہیں جنہوں نے یہ جین زی پیدا کی ہے, ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ سوچ ان کو گائیڈ کر سکیں. وہ موبائل کے اندر اتنے بزی ہیں, اور آگے سے یہ موبائل میں اتنے بزی ہیں کہ ان کو نکلنے کا ٹائم نہیں ملتا. یہ صرف ان کا ٹائم, ان کا کنسنٹریشن ٹائم 30 سیکنڈ کا ہے. آپ یقین کریں, یہ زیادہ دیر بیٹھ کے بات نہیں سن سکتے, یہ زیادہ دیر بیٹھ کے بات کر نہیں سکتے. ان کو پرابلم ہے, ان کو ایشوز ہیں, یہ مینٹل ایشوز ہیں جو ان کو ڈسکس کرنے چاہیے. دیکھیں, کسی دور میں مووی دیکھی جاتی تھی 3 گھنٹے کی, اب مووی دیکھی جاتی ہے 1.5 گھنٹے کی, یعنی کہ ہم وہ بھی ٹائم اسپیم کم ہوتا جا رہا ہے. کسی دور میں میچ کھیلا جاتا تھا 50 اوور کا, اب کھیلا جاتا ہے 20 اوورز کا. تو چیزیں بہت زیادہ شارٹ ہوتی جا رہی ہیں. یقین کریں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میں نے یہ ایکسپیرینس کیا. میں نے اپنا موبائل خراب ہو گیا نا, چھوڑ دیا تھوڑی دیر کے لیے, 2 دن کے لیے چھوڑا, ٹائم ہی نہیں گزرا, ٹائم ہی نہیں گزرا. 2 دن مجھے فیل ہوئے, میں نے وہ 2 دن جیے. یار مطلب 1 گھنٹہ, واقعی میں 1 گھنٹہ ہوتا ہے, اس میں ٹائم لگتا ہے. لوگ آپ بیٹھ کے بات کریں کسی کے ساتھ 1 گھنٹہ, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے اس سے گفتگو کی ہے. ورنہ یار دوست ملے ہیں, بیٹھے ہیں, ایک یار نے ادھر موبائل پکڑا ہے, ایک یار نے ادھر موبائل پکڑا, 3 گھنٹے گزر گئے, اور کوئی یار وقت کا پتہ نہیں چلا. کیوں نہیں پتہ چلا؟ ہم اس کے اوپر ہیں. 30 سیکنڈ کی ریل دیکھنے کا مطلب ہے 30 سیکنڈ آف یور لائف از گون. 1 منٹ کی ویڈیو دیکھنے کا مطلب ہے 1 منٹ فرام یور لائف از گون. آپ یہ لوگ جو سن رہے ہیں, وہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی صرف کر رہے ہیں ان کے کانٹینٹ کے اوپر, اس کانٹینٹ کے اوپر. پھر یہ آپ اپنے دماغ میں فیڈ کر رہے ہیں, آپ اس کے ساتھ اپنے دماغ کو کھانا کھلا رہے ہیں. دس از یور فوڈ فار تھاٹ. یہ آپ کی تھاٹ کا فوڈ ہے, یہ اس کو آپ کھلا رہے ہیں جب اپنے دماغ کو, تو سوچیں یہ کیا, اس کا آؤٹ کم کیا نکلے گا. ہمارے انگلش میں ایک سیئنگ ہوتی تھی کہ یو آر واٹ یو ایٹ, اور وہ یہی ہے. آپ اپنی جو فوڈ فار تھاٹ ہے, آپ یہی بن جائیں گے.
جن کو دیکھ رہے ہیں آپ وہی بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے نا کہ جن کے ساتھ رہو گے انہی کے اندر سے اٹھائے جاؤ گے. اسی لیے ہم درود شریف بار بار پڑھتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں قربت ملے ہمارے نبی کی. تو یہ اسی وجہ, یہی وہی وجہ ہے کہ ہم جن کو دیکھ رہے ہیں ہم ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہی بن جائیں گے. اور یہ سوچیں کہ ہم یہ بن کے اپنی کیسی اولاد پروڈیوس کریں گے, اور وہ کتنی وحشی ہوگی اور کتنی کیا کہتے ہیں نا لیتھل ہوگی کہ جو ہم پروڈیوس کریں گے, ہم جن کو آگے تربیت کریں گے, کیونکہ ہماری تربیت نہیں ہو سکی. ایڈکشن ہے یہ. اچھا جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ اسی لیے ہم درود پاک پڑھتے ہیں. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ درود پاک پڑھتے ہیں جو لوگ بہت زیادہ, ظاہر ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ اللہ پاک بھی ان کے لیے درود پڑھتے ہیں. میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے جیسے حافظ ہوئے یا درود پاک کے عاشق ہوئے. درود پاک کا عاشق ہونا بہت بڑی بات ہے. اللہ پاک کے بارے میں ذکر, خانہ کعبہ کے تصویریں لگ رہی ہیں اور دھڑا دھڑ عمرے ہو رہے ہیں, ہم نصیبوں والے ایک کر چکے ہیں اور دعا کرتے ہیں کب بلائیں گے, کب دیوار پہ بلائیں گے, جب ان کا جی کرے گا. لیکن جب آپ ان سے ملتے ہیں تو میرے جیسے کئی لوگ یہ کہتے ہیں oh my God, why did I come over here? I mean this person is not to be met. اس کو تو ملنا ہی نہیں چاہیے. اس لیے نہیں ملنا چاہیے کہ یہ تو ایک نمبر کا 2 نمبر ہے. آدمی پڑھا لکھا کوئی بھی اس کو پروفیشن دے دیں, اس نے ٹھڑک تو ضرور جھاڑنا ہے. تو پھر اس کی نمازیں, اس کا دم درود وہ کدھر جائے گا, کہاں پہ اس کی پلیسمنٹ ہوگی؟ میں بتاتا ہوں, میرے کچھ جاننے والے تھے, اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے, وہ ہر جمعے کو جمعہ مدینہ میں پڑھا کرتے تھے. مجھے سننے میں ملا, میں بڑا متاثر ہوا. وہ ہر تقریباً ہفتے 2 ہفتے بعد جا کے عمرہ بھی کرایا کرتے تھے اور سارا کچھ ہو جایا کرتا تھا, یعنی کہ اتنے وہ اچھے تھے. لیکن جب میں ان سے ملاقات کا مجھے موقع ملا, میں بھی اسی طرح تھوڑا مایوس ہوا, مجھے تکلیف ہوئی. لیکن پھر میں سوچتا تھا کہ یا اللہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ تو ان کو کیسے بلا لیتا ہے, یہ کیسے تیرے گھر آ جاتے ہیں, یہ کیسے تیرے نبی کے در پہ چلے جاتے ہیں, یہ کیسے ہوتا ہے, میں یہ جاننا چاہتا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا ایکسپیرینس کروایا. میرے کسی کے ساتھ مجھے کسی نے کہا چلاؤ تجھے عمرہ کرواتے ہیں, میں ٹھیک ہے, میں چلا گیا ان کے ساتھ. اور میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے دلوں کے حال, لیکن میں بڑا ایموشنل ہوں ریلیجس سائڈ پہ نا, بہت ایموشنل ہوں. یعنی کہ میری اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہے. میں اس کو کلیم نہیں کرنا چاہیے, لیکن پھر بھی نہیں, میں نہیں کرتا اسے کلیم. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اس بارے میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم کہتے ہو نا میں تم سے محبت کرتا ہوں, تو محبت کا امتحان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس امتحان سے بچائے. پتہ نہیں ہم کتنے کمزور ہیں اس امتحان کو پورا نہ کر سکیں. آپ نے کہا نبی سے عشق کی بات, نبی سے عشق کی بات یہ ہے کہ نبی سے عشق یہ ہے کہ جب آپ کو نبی کی ذات اپنے بچوں سے, اپنے مال و دولت سے, اپنے ماں باپ سے زیادہ عزیز ہو. آپ سوچ سکتے ہیں اپنا بچہ ہاتھ میں پکڑ کے کہ میں نبی سے عشق کرتا ہوں, میں اس بچے کو قربان کر دوں اپنے نبی کے اوپر, یہ عشق ہے. یہاں پر ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں. یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ میں ابھی آپ کو یہ دوسرا بتاتا ہوں کہ میں چلا گیا, انہوں نے میرا ارینجمنٹ کیا سارا, کسی دوسرے لوگوں نے. ہم وہاں گئے, اب وہ پتہ نہیں کیا تھے, اللہ بہتر جانتا کیا تھا. لیکن جب میں خانہ کعبہ میں پہنچا تو مجھے وہ فیل نہیں آ رہا تھا. حالانکہ اس سے پہلے میں خواب میں بہت دفعہ خانہ کعبہ دیکھ چکا تھا اور خانہ کعبہ کو فیل کر چکا تھا, لیکن جب میں حقیقت میں وہاں پہنچا تو وہ فیل نہیں تھا. میں گھبرا گیا کہ یہ کیا ہے, رونا نہیں نکل رہا, اندر وہ نہیں ہے, ایسے لگ رہا ہے کہ یہ عمارت سے ہے, ہم اس کے اندر آ گئے ہیں اور اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے اپنے دوست سے پوچھا, میں نے کہا یہ اس طرح ہے. اس نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا, یہ تیرا وہم ہے. ہم وہاں سے نکلے پھر مدینہ کی طرف. مدینہ کے راستے میں رونا آیا, بہت رونا آیا. لیکن پھر مدینہ جب پہنچ گئے, پھر ایسے لگے کہ ہم جس سے ملنے آئے ہیں وہ گھر پہ نہیں ہیں. میں گزروں سلام کرنے کے لیے جالیوں کے پاس سے, تو ایسا لگے کہ جس کو ملنے آئے ہیں, جس کو سلام کرنے آئے ہیں, وہ گھر پہ نہیں ہیں. میرے بتاتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. تو میں بڑا پریشان ہوا. میں باہر آ گیا, اس کے دروازے کے باہر گیٹ پہ آ کے نا, میں گیٹ پہ آیا, میں نے مرغ گنبد خضرا کو دیکھا, تو میں نے دل میں دعا کی کہ یا اللہ بڑی دور آیا ہوں میں, کیا کوئی پریشانی ہے, کچھ ایسا ہے کہ میری کوئی غلطی ہے, کہ مجھے ایک تکلیف ہے, میں وہ نہیں فیل کر پا رہا. میں تو جہاں رہتا ہوں وہاں میں اس سے زیادہ فیل کرتا ہوں, میں یہاں آ کے وہ فیل کیوں نہیں کر پا رہا. تو اللہ کا کرنا ایسے ہوا, جن کے ساتھ میں گیا تھا میری ان سے نا وہ ہو گئی تھوڑی سی, اچھا خراب ہو گئی. تو میرے باس آئے ہوئے تھے, محسن نقوی صاحب, سارے وہاں گئے ہوئے تھے وہ سیم جگہ پہ. تو میں وہاں سے نکل کے ان کے پاس آیا. انہوں نے مجھے کہا یار اب سب کا ارینجمنٹ ہوا ہوا ہے, تیرے تو پیسے ہی نہیں جمع ہوئے ہوئے. تو اس وقت ٹکٹ ایجنسی تھی, وہ ریٹرن ٹکٹ 90,000 کی تھی. تو میری ایک 1 سائڈ کی لگنی تھی, کیونکہ میں وہاں پہنچ تو گیا تھا. مجھے 1 سائڈ کی ٹکٹ 90,000 کی ملی.
یعنی کہ میرے پیسے چلے گئے, اب میری جیب سے چلے گئے, میری کمائی سے پیسوں سے, میں کسی کے ساتھ نہیں تھا, اب وہ میرے پیسوں سے وہ پیسے لگ گئے ہیں. جب وہ پیسے لگے ہیں, جو ہی وہ میرے اکاؤنٹ سے نکلے ہیں, آپ یقین کریں گی کہ مجھے ایسا لگا کہ میں ابھی مدینے آیا ہوں. مجھے لگا کہ میں ابھی مدینے پہنچا ہوں. اور اس رات میں اس قدر رویا, وہاں قدموں کی طرف کھڑے ہو گئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ مجھے وہ رات نہیں بھولتی. اور پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ جو بار بار آتے ہیں, مجھے اس کا جواب ملا کہ جو بار بار آتے ہیں وہ ایسے ہی ہے کہ وہ جاتے ہیں تو جس کو ملنے جاتے ہیں وہ گھر پہ نہیں ہوتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, وہ ایسے ہی وہاں سے گزر جاتے ہیں, ایسے ہی کرتے ہیں. تو آپ کو فیل ہوتا ہے, جب آپ کے دل میں ہو نا وہ آپ کو فیل ہوتا ہے. اور جب آپ کا حلال کا رزق آپ کے اندر گیا ہو نا تو آپ کو اور زیادہ فیل ہوتا ہے. وہ فیل الگ ہوتی ہے. یہ حلال کی جو طاقت ہے نا, آپ کو میں بتا نہیں سکتا. وہ جسم کو بھی ہے, آپ مزدور دیکھا آپ نے, بڑا تگڑا ہوتا ہے, اس کی باڈی بڑی مضبوط ہوتی ہے. وہ حلال کا رزق اس کے اندر, جس کے اندر حلال کا رزق ہے نا, آپ کو اس کی کیا کہتے ہیں نا, اس کی کیا کہتے ہیں, حیت میں, اس کی فزیک میں وہ نظر آتا ہے, اس کی باتوں میں نظر آتا ہے, اس کے چہرے پہ نظر آتا ہے, اس کی ساری شخصیت میں نظر آتا ہے کہ اس کے باپ نے, اس کی ماں نے اس کو اچھے طریقے سے پالا اور رزق حلال سے پالا. یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں رزق حلال پہ رکھے. دنیا میں بڑے موقع آتے ہیں آپ کو نا الور کرنے کے لیے. شیطان کا کام ہی یہی ہے, وہ بیٹھا ہی یہ کرنے کے لیے, اس کا مقصد ہی یہی ہے. وہ یعنی کہ جس طرح ایک ہوتا ہے نا, ایک چیز بنی ہی اس چیز کے لیے ہے, وہ بنا ہی ہمارا دشمن ہے اور وہ ہر جگہ تیار ہے. ہم کمزور ہیں, ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے, ہم بہک بھی جاتے ہیں, ہم ہٹ بھی جاتے ہیں, لیکن جو اوپر بیٹھا ہوا ہے, ہم سب کا مالک, اس کا بھی مالک, وہ رحم کرنے والا, وہ معاف کرنے والا. وہ کہتا ہے پھر آؤ, پھر معافی ملے گی, پھر چلے جاؤ, پھر آ جاؤ. انسان معاف نہیں کرتا, اللہ معاف کر دیتا. اللہ سے بڑا معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے اس جگہ پہ. تو میرا یہ ماننا ہے کہ اپنے آپ کو صاف رکھیں. جس طرح کہتا ہے نا, غسل کر کے آؤ نماز پڑھنے کے لیے, وضو کر کے آؤ قرآن پڑھنے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خود کی طہارت کرو, اپنی روح کی طہارت کرتے رہنا چاہیے انسان کو. روح گندی ہو جاتی ہے نا جب, تو پھر اس کو کچھ نظر نہیں آتا. پھر اس کے لیے ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون, یہ پھر یہ ان لوگوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ بس یہ آپ کی اندر کی کھڑکی کھول کے رکھے تو چیزیں بہتر نظر آتی ہیں آپ کو. وہ آپ, میں ابھی کچھ دن پہلے سن رہا تھا کہ دجال کو بھی لوگ مانیں گے نا, تو وہ لوگ ہوں گے جن کے دلوں پہ, آنکھوں پہ مہریں لگ چکی ہیں. اب پھر اس کے پیچھے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے, وہ مشہور ہوگا, وہ جگہ جگہ جائے گا, لیکن جو حقیقت جانتے ہیں ان کو اس کے سر پہ کافر لکھا نظر آئے گا. تو یہ اندر کی آنکھ بند نہیں ہونی چاہیے. اللہ نہ کرے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا, کیونکہ آپ بھی ٹیچر رہ چکے ہیں, میں بھی انسٹرکٹر ہوں, تو جب یونیورسٹیز میں لیکچر کے لیے جاؤں, تو جب میں کوئی حضور پاک کی, اللہ پاک کی کوئی پیاری بات کرنا چاہوں دل سے, تو ان کو مزہ نہیں لگتا میری کسی بات کا. تو جیسے میں نے یہ کہا نا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں منہ پھیر لوں گا, تو میری جو اپنی ذاتی روح ہے نا, وہ بالکل ڈیڈ ہو جاتی ہے جب میرے دل میں یاد ہو اللہ پاک, میں دیٹس دی وے آئی گو, کہ اللہ پاک ایسا کبھی نہ کرنا, بس یہ نہ ہونے دینا, منہ نہ پھیرنا. تو وہ نا میری ایسی شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کے دل میں بالکل کوئی بات جو ہے جاتی نہیں. یس دے گیٹ میسمرائزڈ کہ ہاں اچھی بات ہو رہی ہے, لیکن دروازہ کھلا اور کہانی ختم. زندگی امتحان ہے. یہ فرام پوائنٹ اے جب ہم پیدا ہوئے اور پوائنٹ بی جب ہم فوت ہوں گے, یہ سارا ایگزام ہے. آپ یقین کریں, میں یہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں میں نے کبھی کسی کو بتائی نہیں ہے. یہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے میں تھوڑا ایموشنل ہو گیا تھا. لیکن یہ جو امتحان ہے نا, یہ چھوٹا سا, یہ جو ہماری زندگی ہے, یہ ہم جن لوگوں سے ملتے ہیں, جن سے بات کرتے ہیں, وہ ہماری آزمائش ہوتے ہیں. وہ میرا اصل امتحان آپ کا یہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں, اور یہ آتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہیں. بعض دفعہ آپ کو ان کو بھگانا ہوتا ہے, بعض دفعہ ان کے ساتھ رحم کرنا ہوتا ہے. یہ آپ کی ججمنٹ کال ہے. یہاں پہ جج کرنا آپ نے کہ میں نے اس کے ساتھ جانا ہے, میں نے اس کے ساتھ نہیں جانا. اور وائبز آپ کو پتہ دے دے, طاقت ہوتی نہیں کہ آپ کہیں کہ میں نے نہیں جانا بھائی, نہیں جانا, بس رہنے دو. یہ اور اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے, اور میں نے اس کے ساتھ کس طرح رہنا ہے, یہ بڑا اہم چیز ہے. اور یہی بتانے کے لیے آپ کو پھر دین ملا, یہی پھر آپ کے اندر وہ حقیقتیں آشکار ہوئیں, آپ کو شعور دیا گیا, آپ کو بتایا گیا کہ یہ چیز ایسی ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. جب تمہیں بتا دیا تو پھر راستہ تم نے چننا ہے. میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں, ایک بات میں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صحیح پاور دی ہے نا, وہ ہے چوز کرنے کی پاور. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے, شیطان کو بھی نہیں دی. وہ بھی اب نیکی چوز نہیں کر سکتا, بالکل وہ برائی ہی کرے گا, کچھ کر ہی نہیں سکتا. وہ ہمیں چوز کرنے کی, جانوروں کے پاس چوز کرنے کی نہیں ہے, ہمارے پاس ہے چوز. ہماری انسان کی سب سے بڑی طاقت جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے, جو خالق ہے, مالک ہے, وہ اس نے کہا کہ چوز کرو.
یہاں جانا ہے یا یہاں جانا ہے. پھر اس نے بتایا کہ اس راستے پہ جاؤ گے تو تباہی ہے, اس راستے پہ جاؤ گے تو فلاح ہے. تو یہ فلاح ہے اور تباہی کا راستہ دونوں تمہارے سامنے, تم نے کہاں جانا ہے. پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ لوگ جو ڈنڈا لے کے لوگوں کو ہانکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سچا صحیح راستہ, یہ راستہ چلو, غلط کرتے ہیں. وہ لوگوں کی آپشن چھینتے ہیں ان سے, وہ لوگوں سے وہ حق چھینتے ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا, چوز کرنے کا حق دیا اللہ نے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف اتنا کہا کہ پیغام بتاؤ, میسج دو, دیٹس اٹ. ہاں, اب دوسرے کو چوز کرنے دو, وہ چوز کرے گا, وہ بتائے گا کہ یہ میں نے کہاں جانا ہے. تو یہ مجھے یہاں پر بھی برا لگتا ہے جو زبردستی لوگوں سے چیز, زبردستی نہیں ہوتا, بالکل نہیں ہوتا. زبردستی کریں گے تو انسان کی فطرت میں ہے, وہ ریٹیلیٹ کرے گا, وہ بغاوت کرے گا. دین ہمیشہ پیار سے پھیلتا ہے. دیکھیں میں ان کے بارے میں کہتا ہوں, بہت بڑے بزرگ ہیں, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, سلطان ہند ہیں, اور ان کو سلطان ہند صرف اسی لیے کہا گیا کہ یہ خطے میں لوگ ذاتوں پاتوں میں تھے. اب بتائیں نا کہ شودر تھے, کشتری تھے, ویش تھے, برہمن تو اعلیٰ ذات تھی. تو وہ جب یہاں آ کے بیٹھے تو انہوں نے, شودروں نے کہا کہ یہ کون ہے بھائی, ہمارے برتن میں پی جا رہا ہے, ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائی جا رہا ہے, اتنا اچھا لباس پہنا ہوا ہے, اتنا اچھا شخصیت ہے. وہ جب ان بروں میں گئے تو انہوں نے اچھائی دکھائی نا. جب آپ بروں میں جائیں گے ہی نہیں, بروں کو اچھائی کر کے ہی نہیں دکھائیں گے, اور کر کے خود دکھانی ہے. نہیں کہنا کہ میں پڑھ رہا گا, تو پڑھ پہلے, تو ڈنڈا لے کے اس پہ جائیں, تو پہلے کر کے دکھا, پہلے خود کریں. ہمارے نبی کا کردار بھی ہے, انہوں نے خود پہ سب کچھ کیا کہ میں ایسے کرتا ہوں, تم بھی ایسے کرو. یہ میرا ان کا کردار تھا, یہ کہ اپنا کردار دکھاؤ, پھر دوسرے کو اپنی طرف کرو, اس کو راغب کرو اپنی طرف. بالکل ایسا ہی. مجھے کیونکہ میں اپنے آپ کو بڑا عاشق سمجھتی ہوں حضور پاک کا, میں جیسی بھی ہوں, بس مجھے پیار ہے بہت زیادہ. بالکل ایسی ہے جی, اللہ کا بڑا کرم احسان ہے. تو وہاں پر جتنے بھی کسٹوڈینس تھے, they were 125. میں ہر جمعے کو نا ان کے لیے کھانا بنا کے, تو وہ ڈرتے تھے. باقاعدہ میرے آفس میں آ کے کہتے ہیں اینجنا کر لو, آپ کی ایکسپلینیشن کال ہو جائے گی. میں نے کس بات کی کہ ہم نا پاسبل نہیں ہے کہ آپ کے سامنے بیٹھ جائیں کرسی پہ. میں کیوں بیٹھو میرے سامنے, مجھے بتاؤ تمہیں ہوا کیا ہے. وہ مجھ سے شیئر کرتے تھے ہر بات, شکر اس کی ذات کا. میں ان کے ساتھ کھانا کھاتی تھی زمین کے اوپر بیٹھ کے, اور وہ مجھے کہتے تھے آپ کی ایکسپلینیشن کال ہوگی. میں نے کہا جب ہوگی نا تب دیکھ لیں گے, آپ کھانا کھائیں میرے ساتھ, دیٹس اٹ. اور وہاں پر جوہر ٹاؤن میں نا اس اسکول کے بالکل تھوڑی سی واکنگ ڈسٹینس پہ ایک دربار تھا. میں نے جمعے کو وہاں بھی حاضری, سلام ہی کرنے جانا ہوتا ہے نا, جو مرضی کوئی سمجھے, آئی ڈونٹ کیئر. مجھے پتا ہے کہ اللہ پاک کے سامنے میں نے جانا ہے, میری قبر ہے, مجھے ایگزیکٹ پتا ہے. آئی یوزڈ ٹو گو دیئر. اب یہ بات آہستہ آہستہ پھیلنے لگی کہ جو نہیں آئی ہے یہ ایسے کرتی ہے, جو میرے کو دربار جاتی ہے اور ان کو ساروں کو ملا کے اکٹھا بیٹھ کے کھانا کھاتی ہے ان کے ساتھ زمین کے اوپر, وچ از ناٹ الاؤڈ ان دیٹ اسکول ایٹ آل. وہی ہوا, ایکسپلینیشن کال آ گئی میری, میں گئی. سوکھے بڑے بڑے لوگ ہیں جی, ان کے سامنے ہماری کیا حیثیت, ہم تو اللہ پاک کے ایک بہت پیارے سے اپنے آپ کو سمجھنے والے فقیر ہیں, ایسے رکھے اللہ پاک. میں گئی and I was asked the question that why do you do that? Because the principal material is not supposed to do. آپ کی ایک اپنی انٹیگریٹی ہے. میں نے کہا بالکل ہے. تو آپ ان یہ جو انہوں نے لفظ استعمال کیا وہ میں بولوں گی نہیں. سویپرز جو ہوتے ہیں, جو انہیں ہم لوگ کہتے ہیں لفظ بولتے ہیں, کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی پلیٹ میں سے کھانا کھاتی ہیں, اور ہم ہمارے نوکر ہیں. وہ کام کیا کرتے ہیں وہ آپ دیکھیں. میں نے کہا بالکل, وہ جو کام کرتے ہیں اگر وہ کام کرنا چھوڑ دیں تو ہمارے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. اور میرے دل میں تو ان کی بڑی عزت ہے, میں تو بیٹھ کے کھاؤں گی. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو چینج. تو انہوں نے کہا then you will have to change. I said I am not going to change. I will remain like this. اگر میں دولت, اتنی ہیوی تنخواہ, اتنا بڑا نام, اس کے لیے بیٹھ جاؤں گی تو میں تو ختم ہو جاؤں گی, کیونکہ میں تو وہی رہوں گی جو میں نے رہنا ہے. آپ بالکل مجھے ایکسپلینیشن نہیں, آپ پھر لکھ دیں, ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم آپ کو نکالیں, آپ لکھ دیں. میں نے کہا میں تو نہیں لکھوں گی, آپ نکالیں, کیونکہ روزی روٹی اس نے دی ہے مجھے, کوئی بھی رکھے گا جب اللہ پاک چاہیں گے. آپ نکالیں, میں تو نہیں ریزائن کروں گی اس ٹاپک پہ. دین وہ دے نیو می, اللہ کی مہربانیاں تھیں, دے نیو مائی کیڈر, دے نیو میں کیا ایسا کام کرتی ہوں, تو دے ہیڈ ٹو ڈو اٹ. ہم چاہ نہیں رہے. میں کہا اٹس پرفیکٹلی اوکے, آپ کریں, میرے اللہ پاک ہیں رازق میرے. انہوں نے مجھے جانے دیا. وائی؟ بیکاز دا وے آئی واز ٹریٹنگ دا پیپل, جن سے وہ بات کرنا اپنی حد تک سمجھتے ہیں. یہاں تک ناپسندیدگی تھی کہ آپ گیٹ کے پاس گیٹ کیپر سے کیا پوچھتی ہیں, آپ کا کیا حال ہے, گھر میں سب خیر ہے, کیوں پوچھتی ہیں, آپ اندر آئیں, وہ آپ کے لیے دروازہ کھولتا ہے, آپ جائیں. میں کہا نہیں, میرا دل کرتا ہے. سو یس, دس جو ہمارے ملک میں ہے یہ تو ہے. بڑے لوگ تو بڑے رکھ کے اگر اس طرح انہوں نے بڑا بننا ہے تو یہ تو میرے اللہ پاک کا راستہ ہی نہیں ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. پھر وہ یہ کہ آپ نے عشق کی بات کی نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی بات کی, تو میں کسی دور میں ایک سوچا کرتا تھا, میں نے ایک حدیث پڑھی ہوئی تھی کہ عشق کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا ہے. وہ یہ ہے
کہ جب وہ ان کی ذات آپ کو آپ کے مال و دولت, آپ کے ماں باپ اور آپ کی اولاد سے زیادہ عزیز ہو جائے. میں نے پڑھا ہوا تھا, بچپن سے پڑھتے تھے. پھر جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے اس کو ہاتھ میں اٹھایا تو میرے آنسو نکل آئے. تو میری امی نے پوچھا کہ کیوں رویا؟ انہوں نے کو لگا کہ بچی دیکھ کے رویا, میرے بیوی کو لگا کہ بچی دیکھ کے رویا. آپ یقین کریں میں کیوں رویا, میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اپنے اولاد کو جب ہاتھ میں پکڑا تو یہ حدیث مجھے ذہن میں آئی, سیم ٹائم. بالکل. اور میں نے یہ سوچا کہ یہ مجھے اللہ نے اولاد دی ہے, میں اس کو قربان کر سکتا ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر سے. میرے ابھی بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے یہ سوچ کے کہ ہم کلیم کرتے ہیں, عشق کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, عشق کا ہلکا سا عین نہیں دے سکتے, لیکن پھر میں نے دل میں کہا کہ ہاں دے سکتے ہیں, دیں گے. اچھا یہاں پر میں ایک ضرور بات کہوں گی, کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب تمہیں اللہ حضور پاک جو ہیں اپنی اولاد, مال و دولت, ماں باپ سے بڑھ کر ہو جائیں, ٹھیک ہے, بڑھ کر ہو جائیں, تو بالکل اوسم ہے کہ اگر یہ مومن کی پہچان ہے, اصل مومن یہ ہے. اس میں یہ جو میں اپنی ناقص رائے کے مطابق کہ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس میں لکھا ہو کہ تم اپنی اولاد کو قربان کر دو. وہ ریلیجن میں تو ہوا ماشاءاللہ. آپ کو پتا ہے کہ لوگوں نے کیا, بالکل حضرت نوح نے اپنا بچہ نہیں چھوڑا, حضرت لوط نے نہیں اپنی فیملی چھوڑی. اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے, رشتے چھوڑنے پڑتے ہیں. جب اللہ کی بات آ جائے, اللہ کے رسول کی بات آ جائے تو چھوڑنے پڑتا ہے. رشتے چھوڑنے میں اور ان سے جدا ہونے میں کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ اتنا ڈیفیکلٹ کام ہے کہ جب پتا ہے یار میں نے اس کو بھی چھوڑنا ہے, یس چھوڑنا ہے کیونکہ میرا راستہ ہو رہا ہے, میں اس راستے پہ نہیں جا سکتا. دیٹ از دی بیسٹ پارٹ اف یو کین ڈو دیٹ. اور آپ کا راستہ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہونا چاہیے, بس اللہ تعالیٰ اسی راستے پہ رکھے. آپ یقین کریں کہ میں یہ جو کام کرتا ہوں, یہ جو میں بناتا ہوں یا جو بھی کرتا ہوں, میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسی بات, کوئی ایسی چیز نہ جائے جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہو, بالکل صحیح ہے, بلکہ اس کے راستے کی بات ہو, میری زبان سے نکلے, کیونکہ یہ پاور ہے, لوگ سن رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں, تو اس سے وہ بات نکلے جو ان کا میسج ہے, جو ان کی پیغام ہے, جو ان کی بات ہے. اگر میں ان کی بات میں آ جاؤں گا تو میری بات بڑی بات ہو جائے گی. دوغلے پنے میں کیا کہیں گے آپ کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو بڑا عشق ہے یا وہ بہت اچھا ہے, جیسے بھی آپ کا ایک بڑا خوبصورت جملہ بھی آپ نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کوئی ایسی بات نہ ہو کہ دوغلی ہو جائے, تو آپ کیا کہیں گے ان لوگوں کو جو دوغلے ہیں, کہتے کچھ اور ہیں, کرتے کچھ اور ہیں؟ لیکن دلوں کا راز, دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا. بے شک. مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں کسی کو منافق کہوں یا دوغلا کہوں. ہاں نہ کہیں, مجھے نہیں ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک شخص کر رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی مسئلہ, دیکھیں پھر بھی پازیٹیو رہیں, پھر بھی دل کو, میں آپ کو بات بتاؤں, کسی میں نیگیٹیوٹی ڈھونڈتے نا ہم نیگیٹیو ہو جاتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں چلتا. بڑی تھن لائن ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے, اور وہ اصل میں نیگیٹیوٹی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ہم اس کو سرچ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو نیگیٹیو پارٹس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اس کا برا کیا ہے, اس کا, اصل میں ہم نیگیٹیو ہو رہے ہوتے ہیں. وہ کنزیوم کر رہا ہوتا ہے ہمیں ڈیول, بغیر پتہ چلے ہمیں, وہ ہم کنزیوم ہو رہے ہوتے ہیں. پازیٹیو بات یہ ہے کہ اچھی بات, میں خوش ہوں. اگر مجھے ایسا لگتا ہے نا کہ کوئی مجھے کہ کوئی فلاں بندہ منافق ہے, میں اللہ اس کو ہدایت دے. آمین. ہمارے کسی راستے میں نہیں ہے وہ, نہ میرے راستے میں آ رہا ہے, نہ جب آئے گا تو پھر میں اس سے نپٹ دوں گا. جب وہ میرے راستے میں آئے گا تو میں نپٹ دوں گا. ابھی وہ نہیں ہے, نہ وہ میرے راستے میں ہے, نہ میرا اس سے کوئی لین دین. That's the best part. تو وہ جو مرضی کرے. جیسے آپ نے یہ کہا نا کہ ابھی وہ میرے راستے میں نہیں ہے, میں نے مان لیا بالکل, کیونکہ یہ راستہ ہی اور ہے. جیسے میں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ نیگیٹیوٹی کو میں ڈھونڈوں گی. میری پازیٹیوٹی اللہ پاک کی مہربانی سے, میری اپنی کوئی حیثیت نہیں, میں ویسے ہی بتا رہا ہوں. میں بھی ویسے ہی بتا رہی ہوں کہ پازیٹیوٹی ایک ایسی چیز ہے جو دوسروں کو محسوس ہوتی ہے. when I go for a circle and I am doing meditation, تو جو میرا ہاتھ پکڑتی ہیں وہ میرا ہاتھ چھوڑ دیتی ہیں. نہیں, آپ کا ہاتھ نہیں بن رہا ہے, پکڑو, ہاتھ کیوں نہیں پکڑنا. they say we cannot because are you doing something. میں نے کہا what am I doing, کیا کر رہی ہوں میں. وہ سرکل میں جو میڈیٹیشن ہوتی ہے, میں کچھ بھی نہیں, میں تو آپ کا ہاتھ پکڑا کیونکہ آپ میرے حصے میں آ گئی ہیں, تو ہاتھ تو پکڑنا, ادھر بھی ادھر بھی. they both leave my hands, they don't want to hold it. It's a complete thing جو بار بار ہوتا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں ہم آپ کا ہاتھ ہی پکڑ سکتے ہیں. یہ گرمی کیوں ہے. میں کہا ہیلو کی ہو گیا. پھر میں بڑے پیار سے کہتی ہوں, میں کہا یہ عشق کی گرمی ہے. تو کہتے کون سا والا عشق. میں نے کہا یہ وہی ہے عشق کا جو ہے, باقی تو اس کی سبسڈریز ہیں, سسٹر پلانٹس ہیں. دیر از نو نیگیٹیوٹی. اور میری بڑی خواہش ہوتی ہے اللہ پاک کے حکم سے کہ میں پازیٹیوٹی پھیلاؤں ہر جگہ پر, اور کوئی بری بات نہ کروں. یہی کرنا چاہیے, یہی کرنا چاہیے. منافقت سے دور ہو جاتی ہوں ویسے میں. یہ دیکھیں, جس پنجابی کہتے ہیں نا, جڑے پنڈ جانا ہی نہیں, ادھر راہ کیوں پوچھنا. تو پھر راہ ہی نہیں پوچھنا نا. میرے جیسا بندہ, آتے ہیں خیال, کیوں آتے ہیں میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں. آتے یہ ہیں کہ یار کوئی دوست ہی کہہ دیتے ہیں, وہ دیکھ تیرے کو اگے چلا گیا,
ਉਹ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਕਿੰਨੀ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾ बैठा है, और मेरे पास गाड़ी नहीं है अपनी, मैं दफ्तरी गाड़ी चलाता हूँ, मैं इतना साल हो गए हैं सारा कुछ करते, मैंने देखा लोगों को छोटी से बड़ी गाड़ियों में जाते हैं, मेरा दिल करता है कि ये हो, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं यार, हो सकता है मेरा कोई इम्तिहान हो, मेरी कोई आजमाइश हो रही हो, शायद मेरे लिए कोई बहुत बड़ा रिवॉर्ड पड़ा हो कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए बहुत बड़ी चीज रखी हो, मैं भी छोटी चीज के पीछे जाके खुद को जलील ना कर लूं, मैं पीछे रहूं, ऐसा ही होगा। मैं कोई ये सोच के मैं पीछे रुक जाता हूँ। और इसमें जो सबसे बड़ी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है वो मेरे पेरेंट्स हैं माशाल्लाह। मेरी शख्सियत में जो सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है वो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे डैडी हैं, अल्लाह ताला ने गरीक रहमत करे, मेरी माँ है, तो मेरे जो मामा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो मेरी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है। मुझे ऐसा फील होता है ना कि मेरा, अभी मेरे डैडी जब फौत हुए 2-3 साल पहले, तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं बुझ गया हूँ, खत्म हो गया सर, आपको ऐसा लगता है ना छत उड़ गई है, बिल्कुल आप आसमान भी नहीं है ना, अब तो आसमान भी नहीं रहा, तो आप एकदम आपके ऊपर गिरना है जो गिरना है, और आपने सारा कुछ रोकना है फैमिली पे आने के से, आप अब आ गए हैं, बड़े भाई हैं, बड़े बेटे हैं, और आपने ये सारा कुछ करना है, वो बड़ा जिम्मेदारी लगती है। लगे उससे पहले भी जिम्मेदारी मेरी थी, लेकिन फील नहीं होता था। बाप का बैठना कुर्सी पे घर के अंदर वो बहुत था, वो घर था, बाप के साथ होता है घर, उसमें पता चलता है कि बाप बैठा हुआ, कि बाप मौजूद है। बाप की कहते हैं जुत्ती भी बड़ी हो ना बाहर, तो अंदाजा हो जाता है कि बाप मौजूद है, आवाज ऊंची नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये मेरे माँ बाप जिनसे है ना, यही मेरी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है, मेरी पॉजिटिव एनर्जी है, मुझे मेरी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, ये सारा कुछ मेरे वालिदैन है, माशाल्लाह। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अटैच हूँ अपने पेरेंट्स के साथ ना, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। अच्छा, तो मेरे लिए सारा कुछ वही है, मेरे उस्ताद भी वही हैं, मुझे सिखाते भी हैं। मेरी अम्मी ने एक बात सिखाई मुझे, तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जाते जाते आपके सुनने वालों के लिए। मेरे दोस्त से लड़ाई हो गई, ठीक ठाक, बड़ा करीबी दोस्त। तो जब लड़ाई हुई तो वो इबादत की रात थी मेरे ख्याल से, तो लड़ाई ऐसे नहीं हुई कि हाथापाई नहीं हुई, बस ऐसे हो गया कि मिसअंडरस्टैंडिंग थी कोई, तो हमने आपस में बोलना बंद कर दिया। तो मैं कहा मैं इसको नहीं छोड़ना, इसने बड़ी ज़्यादती की है, इसको नहीं मैंने छोड़ना, इस तरह की बात की मैंने। तो मेरी अम्मी कहती चलो इबादत दी रात है, दुआ मांग लो। की मंगेगा? मैं कहा माफ़ी मंगागा, हूँ तो माफ़ी मंगनी चाहिए। अम्मी ने कहा कि तू आप माफ़ियाँ मंगना है, जो रब तेनू मौका दिंदा है माफ़ करन दा, ते तू माफ़ नहीं करता। अपने वास्ते माफ़ी मंगना है, ते दूजियां नू जदों माफ़ी देन दा तेरे कोल मौका आया ते माफ़ी नहीं देंदा। अपने वास्ते माफ़ी चाहिदी है, दूजे नू देने वास्ते माफ़ी नहीं की तेरे को। तो मेरे मतलब मैं हिल गया उस बात से कि हम देखें ना, मांगने जाते हैं, अल्लाह ताला से कहते हैं या अल्लाह ये भी दे दे, वो भी दे दे। जब हमें दे दिया तो कोई हमसे मांग रहा है तो देते हुए हाथ पांव कांपते हैं, ऐसे ही है, दिल ही नहीं करता। खुद मांग रहे हो वो चीज, और जब अल्लाह ने दे दी तो क्या कर लोगे? इतना सारी रकम, इतना पैसा क्या कर? बेशक वो तुम्हें दिया ही उनके लिए है, तुम्हारी आजमाइश है। वो जन्नत का, दोज़ख का ईंधन है, वो सोना, वो दौलत, वो जेवरात, वो दो इनको जिनके लिए हैं, और खुशी मिलेगी, और ज्यादा आपको सुकून मिलेगा, इनको दो। और एक और चीज जाते जाते पता नहीं मैं बातें तो मेरे दिमाग में और बातें आ रही हैं। अच्छा चलिए आप पूछें, आप पूछें। जैसे आप काफी मशहूर हैं अंदरून के, कि अंदरून के हीरो हैं, बड़े खूबसूरत हैं, अंदरून से आए हैं, अल्लाह की मेहरबानी। तो ये मेरे आप वहीं पे रहते हैं, पीपल नो यू ओवर देयर, दे लव यू अ लॉट। मेरी जमपल जी वहीं की है, शेरा वाला गेट, कश्मीरी गेट, मैं बड़ा सब वहीं पे हूँ, मेरे रिश्तेदार सब तो अब तो वहाँ प्लाजे बन गए हैं, बिल्डिंगें बन गई हैं, घर नहीं रहे। लेकिन मेरा जमपल, मुझे जब मैं मैट्रिक तक था ना, तो मेरे लिए दुनिया ही सिर्फ अंदरून शहर था। अच्छा। या मेरा नानी का घर था साहिवाल, बस ये पूरा लाहौर था, अंदरून शहर 12 दरवाजों के अंदर, और वो साहिवाल एक दूसरा शहर था, बस मैट्रिक तक। बस ये 2 जगह थी मेरी जिंदगी में जिनमें मैंने सफ़र किया, आता जाता था। नानी के घर थोड़ा टाइम रहते थे, और घर अंदरून शहर तो मतलब वही दुनिया थी। वो 12 दरवाजे 13वीं मोरी नहीं थी, वो दुनिया थी एक, उसके अंदर ही सारा कुछ रहना है, उसी के, और सब कुछ उसके अंदर है। कश्मीरी गेट से भाटी चले गए हैं तो दुनिया ही और है ना, और लोग ही और हैं, समझ ही आ रही है। भाटी से लोहारी चले गए हैं, वो लोग ही बदल गए हैं। मोरी दरवाजे में और लोग हो गए हैं, शालमी में लोग और तरह के हैं, और जब शेरा वाले आए हैं तो लोग और हैं, गलियां और हैं,
چیزیں اور ہیں, گھر اور طرح کے ہیں, یعنی کہ پوری ایک یونیورس ہے وہ ہر جگہ پہ نا, وہ دروازے جو ان سے ہیں. میرے لیے یہ میرا ڈسکرائب کرنے کا طریقہ ہے کہ میں اپنے شہر کو ڈسکرائب کر رہا ہوں. شہر میرے سے محبت کرتا ہے, اندرون شہر میرے سے محبت کرتا ہے, اور مجھے اندرون شہر سے محبت ہے کیونکہ میں اس کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. میری پہچان ہے میرا شہر, یعنی کہ مجھے جو پہچان دی ہے نا, یعنی کہ مجھے ایک شخصیت میرے والدین نے بنائی, لیکن جو مجھے پہچان دی ہے وہ لاہور شہر نے دی ہے. تو لاہور شہر میرا, مجھے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے لاہور سے کو دیکھنا ہے نا تو مجھ سے مل لیں, میں چلتا پھرتا لاہور ہوں. اچھا, بسنت کی جو ایگزامنری کمیٹی بنی تھی نا, جو ایک سال پہلے بنی تھی, یعنی 2024 میں بنی تھی, وہ 2025 میں بنی تھی, تو وہ اس کا میں ممبر تھا. اس میں مجھے نامنیٹ کیا گیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے, یا شاید میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے. اس میں مجھے انہوں نے رکھا تھا ایز اے پارٹ آف دیٹ کمیٹی, میڈیا کی طرف سے میں تھا. اور کیونکہ میں بسنت کا بہت بڑا حامی تھا, میں چاہتا تھا کہ یہ ہو, کیونکہ میرے شہر کا کھیل تھا, میرے شہر کی چیز تھی. مجھے اصل میں اس میں یہ تھا کہ اس کو محفوظ بنایا جائے, اور وہ اللہ کی مہربانی سے الحمدللہ ہم بڑے محفوظ طریقے سے کرانے میں کامیاب ہوئے. ہاں, جو 17 ہلاکتیں ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ نے غنی کے رحمت کرے, وہ چھت سے گرنے میں ہوئی ہیں, وہ کچھ اس طرح کی چیزوں میں ہوئی ہیں, کچھ لاپرواہیوں کی وجہ سے ہوئی ہیں. اس میں کوئی بھی ڈور سے ہلاکت نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ہماری عزت رکھ لی. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ یہ ایونٹ بڑے اچھے, اور لوگوں نے بہت انجوائے کیا. آپ یقین کریں کہ لوگوں نے اپنے 6 7 سال پرانے قرضے اتارے ہیں, جو ہمارے شو میں لوگوں نے آ کے بتایا کہ ہم نے اس کے اندر اتنے پیسے کمائے کہ اگلے 6 مہینے کے لیے بھی رکھا ہوا, اور 6 سال کا قرضہ بھی اتار دیا. ہم نے اتنے بھی اس پہ پیسے کمائے, کیونکہ دیکھیں لوگ خرچنا چاہتے تھے. امیروں کے پاس پیسہ تھا, غریبوں کے پاس ہنر تھا, انہوں نے ہنر سے وہ چیزیں بنائی. ہاں, بیچ میں بہت سارے لوگوں نے ایکسٹرا پیسے بھی کمائے, مہنگی چیزیں بھی بیچی, لیکن غریب آدمی نے بھی کمایا. ہر کسی کو ملا. جب امیر آدمی کے اندر سے نکلا وہ پیسہ روٹیٹ ہوا, وہ ہر کسی کو ملا. وہ 2000 کا گڈا یا 1000 کا گڈا امیر آدمی نے لینا تھا نا, اس نے لیا تو وہ 1000 نیچے سرکولیٹ ہوا. وہ 1000 سے راشن بھی آیا ہوگا, پیسے بھی دیے ہوں گے, وہ پیسہ آپ کے ملک میں, آپ کے شہر میں سرکولیٹ ہوا. باہر سے لوگ آئے, دنیا کہاں کہاں سے آئی. میرے کتنے گیسٹ آئے, ہم نے اپنے چھت پہ سیلیبریٹ کیا. کہاں کہاں سے دنیا آئی, موریشس سے آیا, جرمنی سے میرے دوست آئے, امریکہ سے آئے, یو کے سے آئے, کہاں کہاں سے لوگ وہاں موجود تھے. بالکل ایسے ہی ہے. تو جب لوگ آئے تھے, ٹکٹیں خرچ کے آئے تھے, لاہور کی ٹکٹ سب سے مہنگی تھی, دبئی سے زیادہ مہنگی تھی. تو یہ ایک اچھی چیز تھی, مجھے بڑا پسند آیا, میں خوش تھا. اب ہم اگلی دفعہ اس کو, جو ہم اس دفعہ چیزیں رہ گئی تھیں, اگلی دفعہ اس کو بھی مضبوط کریں گے, اس کی قیمتوں میں بھی تھوڑی سی کمی کریں گے. قیمتیں زیادہ ہونے سے جو پیسہ تھا نا, جو رکا ہوا تھا, وہ نکل گیا. اب اگلے دفعہ آپ جب جائیں گے, اس میں جائیں گے, تو پراپر ٹائم بھی دیا جائے گا, چیزیں بھی کی جائیں گی, اور اس کی پرائس کو بھی مانیٹر کیا جائے گا. تو اس میں کافی چیزیں ہوں گی. انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ یہ ایونٹ کو اور اچھا دیکھیں گی. یہاں مجھے جین زی سے بہت امیدیں ہیں کہ یہ اس ایونٹ کو سنبھال لیں گے. وہ ان کو ٹیوٹوریلز دیکھ کے آ جائے گی سمجھ, ہوتی ہے واٹ از دس, وی ہیو نیور سین اٹ, کیونکہ اتنے عرصے کے بعد تو ان کو سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ, کر لیں گے. چلیں, دیٹس گریٹ. اچھا, یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق ہی ایسی جگہ سے, اس لیے سوال ہی ایسے کیے جائیں گے آپ سے کہ آج کل جو ہم نے دیکھا کہ ایک طرف جنگ جو ہے وہ پیک پہ جا رہی ہے, اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے, اور بڑے بڑے حادثے ہو گئے, بڑے بڑے خوبصورت لوگ دنیا سے چلے گئے. جی ایسے ہی, لیکن مجال ہے کہ جوں رینگی ہو سوشل میڈیا پہ, جی جوں نہیں رینگی, وہ وہی کر رہے ہیں, فلانے کی شادی اس سے ہوئی, بابا نے کسی لڑکی سے کر لیا, پھر آئے دوسرے دن آیا ان کی طلاق ہو گئی, جس دن آیا کہ نہیں ان کی دوستی ہوگی. پھر یہ جو ایک اور عورت ہے جو کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ہے بیچاری, ڈاکٹر بنی ہوئی ہے, جو اس نے کیلیفورنیا یونیورسٹی سے ڈگری لی ہے. آئی ووڈ لو ٹو نو دیٹ, واو, کہ اس کے پاس وہاں کی ڈگری ہے, اور شی کینٹ ایون, آج وہ کہہ رہی تھی زون, میں اپنی کمفرٹ زون میں ہوں, تو میرا دل کیا کہ میں ان کو بتاؤں یہ زون ہوتا ہے, زون کوئی لفظ نہیں ہوتا. اور وہ چھائے ہوئے ہیں لوگ کروڑوں کے, خود ہی لڑتے ہیں, خود ہی واپس آ جاتے ہیں. پھر اور عجیب و غریب ہماری ہوسٹ کیوں ایسے کرتی ہیں, یہ بابا کون کہاں سے آ گیا, لاکھوں میں چلا گیا, وہ عورت نے کی, آئی مین واٹ از دس, دس از سو نیگیٹو. ایک دور تھا جب ٹی وی ہوا کرتا تھا, ایک ہی میڈیم تھا, تو جو لوگ دکھایا کرتے تھے ہمیں وہی دیکھنا پڑتا تھا. ٹھیک ہے. پھر کیا آیا, پھر سوشل میڈیا آ گیا. سوشل میڈیا پہ ہم جو دیکھتے ہیں, جو ہمیں پسند ہے, دنیا وہی دکھاتی ہے, جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ وہی دکھاتے ہیں, کیونکہ ہمیں یہ پسند ہے. آپ کو مجھے یہ پسند نہیں ہوگا, لیکن جو اتنے ملین ویوز آئے ہیں اس ویڈیو کے اوپر, اور اس اتنے ملین ویوز کے بعد جو ڈالرز دکھانے والے کی جیب میں گئے ہیں, کس کو دکھتے ہیں؟ کیا کرنا پڑے گا؟ سوسائٹی کا ایپٹیچیوڈ بدلنا پڑے گا, ان کو بتانا پڑے گا کہ صحیح کیا ہے. بدل چکا ہے ان کا ذہن, ان کا تو مائنڈ سیٹ ہی رک گیا ہوا ہے کسی
जगह के ऊपर ना ये अपने आप को लर्निंग करते हैं, ना ये सीखते हैं, एंजॉय ना ये करते हैं। मानते फिर हैं, क्या सिर्फ करते हैं, enjoy अच्छे करते खासे हैं। पढ़े लिखे सोच लोग, है। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग ये वीडियोस देखते हैं और उसका ठट्ठा उड़ाते हैं, फिर शेयर कर देते हैं। अब देखें, एक अच्छे बंदे से वो चीज शेयर हो रही है तो इट मींस कि उनका मैसेज तो आप तक आ गया, बिल्कुल आपका उन तक जाए ना जाए, उनका मैसेज आप तक पहुंच गया। बिल्कुल यानी कि जो क्लास वो देख रही है उसने आपको केटर कर लिया। हाँ, शुक्र आप भी वही देख रहे हम हैं, नहीं शेयर करते हैं। आप भी वही देख रहे हैं जो वो दिखाना चाह रहे हैं। तो असल में ये गेम, दोबारा से आपको बता दूं, सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा सप्लाई एंड डिमांड चेन बन चुकी हुई ठीक है। है। डिमांड ही बहुत ज़्यादा, आप अच्छा काम करें लोग देखते नहीं हैं, अच्छी बात सुने उनको मज़ा नहीं आता, उनको कोई उसमें तू तड़ा नहीं होती, लड़ाई मार कुटाई नहीं होती, आपने मेरे पे तोहमत नहीं लगाई, मैंने आपको कोई घटिया सा जवाब नहीं दिया तो वायरल नहीं होंगे। हम किसी का तमस्खर उड़ाएंगे, किसी का ठट्ठा लगाएंगे तो ही वायरल होंगे। दुनिया ये पसंद करती है। उसकी वजह ये है कि फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है अपने अंदर। हम खुद नहीं कर सकते, किसी को सवाल नहीं कर सकते, तो कोई करे तो खुश होते हैं। हम किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते, किसी को थप्पड़ नहीं मार सकते, तो कोई मारे तो खुश होते हैं। अच्छा लगता है कि मार तो रहा, अपना एग्रेशन निकलता है। तो अच्छा लगता है कि जलील तो हो रहा है। और वो बाबा जी जो से हैं वो जलील तो हो रहे हैं। वो मेरा दोस्त है, भाई है मेरा, यासर शामी, वो उनका शूट कर रहा है, मुझे बड़ी हंसी आई उसको देख के, वो क्या कर रहा है, लेकिन फ्लिप भी किया जमीन पे लेट के। तो बाबा जी जो से हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। वो अपनी सफ़ेद दाढ़ी का ख्याल रख लें, उनके चेहरे पे सुन्नत रसूल है वो उसका ख्याल रख लें। उन्होंने अपना एक खूबसूरत सा उन्होंने एक वो बनाया हुआ है अपना शख्सियत को, उसका ख्याल कर लें, उसके लिए थोड़ा सा रुक जाएं। असल आपको पता है ये लोगों ने क्यों देखा? उनकी वो हुलिये की वजह से। उनका हुलिया बड़ा मुतबर है, उनका हुलिया बड़ा मुदब्बराना है, उनका हुलिया वो है जो हमने बुजुर्गों का सोचा होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग हुलिया तो डिसेप्टिव है। अब ये डिसेप्शन आ गई। अब deception जो है। वो हुलिया है उसमें तो हमारी नजर में तो बड़ा मुत्तकी, परहेजगार, शरीफ आदमी, सुन्नत रसूल चेहरे पे सजाई हुई है, बड़ा आला आदमी है ये। और जब वो हरकत हुई है तो लोगों ने उस चीज में ये देखा कि यार ये दाढ़ी रख के किस तरह के काम कर रहा है, क्या कर रहा है, उसमें लोगों ने देखा उसको। अब वो इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं जो हैं साहब, ये उनका एक अपना फेल है, वो क्या कैसे वो जाने, उनका काम जाने। देखे ना, जन्नत दोज़ख तो सबको लहदा मिलनी है, अपने अपने हिसाब में जाना है, वो खुद ही अपना हिसाब दें। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि ये क्या हो रहा है, मैं यही कह सकता हूँ। मैं ये भी नहीं कह सकता गलत हो रहा है सही हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट इज दिस। तो मैं तो यही सवाल पूछ सकता हूँ उनसे। बाकी जहाँ तक रही इन सारों की बातें, ये सोशल मीडिया के जो हमारे हीरोज़ हैं जो सवाल पूछते हैं या इस तरह के लोगों को प्रमोट करते हैं या इस तरह के लोगों को टीवी पे स्क्रीन पे लेके आते हैं, लोगों के घरों में बेडरूम्स तक, उनके डाइनिंग रूम्स तक पहुँचाते हैं, इनकी वजह ये है कि ये बिकता बहुत ज़्यादा है और इसका डॉलर बहुत ज़्यादा आते हैं। किसी को कोई शौक़ नहीं है कि किसी के साले को बिठा दे, किसी के बहनोई को बिठा दे, किसी के दोस्त को बिठा दे, सिर्फ इसलिए कि वो वायरल होता है और वो बिकता है और उसके डॉलर्स अकाउंट में गिरते हैं। सिंपल फॉर्मूला है ये। हमारे तो कुछ जो होस्ट हैं वो तो मेरे ख्याल में करते ही नेगेटिव प्रोग्राम्स हैं, पॉजिटिविटी तो कहीं भी नहीं है। वो कभी पॉजिटिव करेंगे वो बिकेंगे ही नहीं। अच्छा। आपका बड़ा फेवरेट है एक शख्स, कौन सा? वो मैं बता, अब उसका वो चले गए बाहर, लंदन चले गए हुए हैं, जो लंदन जाके अब वीलॉग करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वो अब जो समझ गए उसी की बात कर रहे हैं। गंजू जो है, नहीं गंजू नहीं, दूसरा वाला जो दाढ़ी रखी हुई है, दूसरा वाला वो खान, इमरान रियाज खान। वो जिस दिन इमरान खान के बारे में वीडियो नहीं बनाएगा वो वीडियो नहीं चलेगी। अच्छा, उसकी मजबूरी है कि उसने इमरान खान पे वीडियो बनानी है। क्यों मजबूरी है? अभी छोड़ो जाओ ना, बिकेगा ही नहीं, डॉलर कैसे आएंगे, रोटी कैसे आएगी, अकाउंट में डॉलर कैसे गिरेंगे? वो इमरान खान के खिलाफ वीडियो बनाएगा, उसका वही हाल होगा जो उससे पहले उन एंकर्स का हुआ जो इमरान खान के हक में करते थे, खिलाफ हुए तो टके टोकरी हो गए। तो क्योंकि लोगों ने देखना वो है, अंदर फीड हुआ है ना, क्योंकि उसमें ऑप्शन है, बदल नहीं सकते ना, उसमें बदल सकते हैं, हटा दो यार, ये नहीं कर रहा तो दूसरा लगा लो, दूसरा हक में कर रहा है तीसरा लगा दो। तो वो एक इंसान के अंदर की वो क्या कहते हैं ना, उसके अंदर की वो भूख है जो वो इसके थ्रू मिटाता है। उसकी वो अपने अंदर की ठड़क है कि भाई मैंने सुनना है इमरान की पॉजिटिव बातें, वो ये करेगा तो मैंने सुननी है, और वो करता है तो वो बिकता है। मैं वैसे ही बता रहा हूँ, आप इसको दूसरी तरफ ना लेके जाएं, मैं इसको एक ऑब्जेक्टिवली बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिवली इसको देखें, आप देख लीजिएगा। उसका कभी उसका यूट्यूब चैनल खोलें, मैंने खुद ये ऑब्जर्व किया कि मैंने देखा कि कौन से वीडियोस हैं जो चली नहीं है, जो 1 लाख 2 लाख पे गई हैं, वो वीडियोस हैं जिसमें उसने अपने बारे में
یا کسی اور کے بارے میں بات کی جس میں اس نے عمران خان کا تھمبنیل بھی نہیں لگایا, کچھ نہیں لگایا, نام بھی نہیں لگایا, جس میں وہ عمران خان کا تھمبنیل اور نام لگاتا ہے وہ ویڈیوز ملین میں جاتی ہے. بس ٹھیک ہے, یہ فارمولا ہے. میں نے آپ کو فارمولا بتا دیا, لوگوں کو بھی بتا دیا کہ یہ آپ کی جو وہ ہے نا انسٹنکٹ, اس سے کھیلتے ہیں, آپ کی اندر کی بھوک سے کھیلتے ہیں. آپ ان کو پتا ہے کہ اس کے اندر جو نیگیٹو جانور بیٹھا ہوا ہے اس کو کیا کھانا ہے, اور آپ اور یہ جو یوٹیوب ہے, سارا کچھ سوشل میڈیا, یہ آپ کے موبائل میں ہے. دس از ان یور پرائیویٹ مومنٹ, دیٹ از ان یور پرائیویٹ مومنٹ. یہ آپ سولو دیکھ رہے ہیں اس کو, آپ کے ساتھ کوئی شیئر نہیں کر رہا اسکرین. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں آپ وہی دیکھنا چاہتے ہیں جو آپ کی پیچھے بیٹھی ہوئی جبلت ہے آپ کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ دیکھو, وہ دیکھو, وہ دیکھو. تو وہ دیکھتے ہیں جو آپ ڈرائنگ روم میں نہیں دیکھ سکتے, جو آپ وہاں بڑے ٹی وی پہ جہاں 8 لوگ بیٹھے ہوں گے نا, وہاں آپ اس کا ویلوگ لگائیں گے نا, کہیں گے بند کر یار, ہے کی لا لیا تو بہانو ہٹا کچھ اور, تو وہاں وہی دیکھیں گے جو جنرل پبلک دیکھتی ہو. تو اس طرح کی تمام چیزیں جو وائرل ہوتی ہیں وہ ہیں جو فون سے وائرل ہوتی ہیں, جو فون پہ بیٹھ کے دیکھی جاتی ہیں. جو ڈرائنگ روم میں دیکھا جائے گا نا وہ کانٹینٹ ہی اور ہوگا, وہ چیز ہی الگ ہوگی, وہ ایسی ہوگی جسے فیملی انٹرٹینمنٹ آپ کہتے ہیں, وہ ہوگی. یہ میرا آج کا لاسٹ لائن میں میرے دماغ میں یہ بات ہے, اس کو آپ اس پہ اینڈ کریں گے, دیٹ اینیمیز آر پریڈکٹیبل بٹ ٹریٹرز آر ناٹ. یس, کیونکہ ہوا ہے یہ That's what I want to tell me. یہ ہوا, ہاں ہوا ہے بالکل. میں تو مانتی ہوں تصویر جو سی ہے وہ اندر سے گئی اور پہلے گئی ہے, کسی نے کھینچ کے بھیجی, 100% اندر تھے, وہ اندر ہی تھے, اور وہ کتنے ہی قابل اعتماد ہوں گے, کتنے ہی ٹرسٹ وردی ہوں گے, کیا کیا کچھ نہیں کیا ہوگا. تو یہ ایک ایشو ہے. دوستوں سے جو مار کھاتے ہیں نا, جو دوستوں سے خنجر کھاتے ہیں, وہ گھاؤ بڑے گہرے ہوتے ہیں, وہ ہیل نہیں ہو سکتے. دوستوں کے لگائے ہوئے گھاؤ بڑے گہرے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. دشمنوں کا تو پتہ ہوتا ہے نا, ان کا آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں, لیکن جو گھاؤ دوست دیتے ہیں وہ جا نہیں سکتا, بھر نہیں سکتے. بالکل. یوٹیوب روٹر سے یہی پر ہوا تھا شیکسپیئر کا, تو ساری عمر چلتا رہے گا. اگر دوستوں کو دیکھے یار تم بھی, تو لو جی مر جاتے ہیں ہم پھر. تو یہ آپ کے لیڈر کے محبوب لیڈر کے ساتھ بھی ہوا, اس کے ساتھ بھی یہی ہوا, سیم ہوا. اس کو بھی ہوا میں کر دیا گیا, اس کو ڈیلیور نہیں کرنے دیا, اس کو لارجر دین لائف کر دیا. اس کو یہ کسی کو خوشامد کرنا بھی اس سے دشمنی کرنا ہوتا ہے, اس کے اندر ہوا بھرنا بھی دشمنی کرنا ہوتا ہے, اس کو ریالٹی نہیں دے. اب اس کے آپ نے پاؤں ہی زمین سے اونچے کر دیے, اس کے نیچے زمین تو رہنے ہی نہیں دی. آپ نے اس کو پتہ نہیں کیا بنا دیا, اس کو بتایا ہی نہیں کہ تیری اسٹرگل, زمین, بیٹھنا, عام آدمی غریب کے ساتھ, یہ تو کونیاں مار رہا لوگوں کو, تیرے قریب جو آ رہا ہے اس کو ہٹا رہے ہیں. تو یہ بڑا زیادتی ہوگی. اس لیے میں کہتا ہوں سب سے بڑے دشمن وہ دوست ہوتے ہیں جو آپ کی صفوں میں آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں, ان سے بچنا چاہیے, ان سے ڈریں, اور ہمیشہ اس آدمی سے بچیں جو آپ کی خوشامد کرے اور آپ کی تعریف کرے, اور ہمیشہ اس کو قریب رکھیں جو آپ میں کیڑے نکالے آپ کو, اور آپ کو یہ بتائے کہ تو بہت ہی فارغ ہے. اتنا ڈی موٹیویٹ نہ کرے, پر آپ کو بتائے کہ غلط کیتا, آپ کی غلطی پہ آپ کے منہ پہ کہے کہ تو نے غلط کیا. He is your friend. Yes, I say that وہی ہے فرینڈ آپ کا. بالکل صحیح کہا آپ نے, لیکن ایسے دوستوں کو اپنا بنانا ذرا مشکل ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ, آپ سے مل کر بہت اچھا لگا, اور جیسا آپ کا نام ہے ویسے ہی آپ کے کام ہے. اللہ پاک آپ کے لیے بہت سی آسانیاں عطا فرمائیں, اور آپ اس طرح ہی جھک جھک جئیں اور خوش رہیں ہمیشہ. آپ کا شکریہ. Thank you so much.